السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ٹائی ٹائی فش کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اتنی محنت کرتی ہوں۔ ایک سبسکرائب کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جیسے ہی کوئی ناول اپلوڈ کروں گی تو آپ لوگوں کی اسکرین پر اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی۔ آئیے ناول کی جانب جاتے ہیں۔ مصیبت کے وقت گدھے کو باپ بنانے کا تو سنا تھا، لیکن آج کھلا کہ مصیبت کے وقت کبھی کبھار جنس بھی تبدیل کرنا پڑ جاتی ہے۔ ہاں جی، میں عورت ہوں، میری منمناتی ہوئی آواز نکلی اور یہ سنتے ہی ٹوانا صاحب ایک جھٹکے سے رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں یکدم انگارے برسانے لگی تھیں۔ انہوں نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے اور ہاتھ نچا کر بولے، تمہیں شرم نہیں آتی مجھے مرد بن کر دھوکہ دیتے ہوئے؟ آ جانے دو تمہارے خاوند کو، میں اسے تمہارے سارے کرتوت بتاؤں گی۔ تمہاری جیسی عورتیں بڑی پھپے کٹنیاں ہوتی ہیں۔ میں ہونکوں کی طرح آنکھیں زمین میں گاڑے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ واقعی میرے خاوند کو شکایت لگا دے گا۔ پھر میں نے جانی کی طرف دیکھا۔ بدبخت اشاروں میں مجھے داد دے رہا تھا۔ ابھی یہ سین جاری ہی تھا کہ اندر کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک عورت اور چند ملازم بھاگے بھاگے اندر داخل ہوئے۔ عورت کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ٹوانا صاحب کی بیوی تھی۔ اندر آتے ہی اس نے قہر بھری نظر ٹوانا صاحب پر ڈالی اور ملازموں کو اشارہ کیا۔ ملازم تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی ٹوانا صاحب کو قابو کر لیا۔ ٹوانا صاحب اس اچانک افتاد سے سیخ پا ہو گئے اور چلانے لگے، چھوڑ دو مجھے، تم لوگوں کو میری جوانی کا ذرا بھی خیال نہیں، نہ شادی کرتے ہو نہ انجوائے کرنے دیتے ہو۔ چھوڑ دو مجھے ورنہ میں چھت سے کود کر جان دے دوں گی۔ ہائے اللہ، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ ٹوانا صاحب کی باتیں سن کر اکثر ملازموں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی، لیکن بیگم صاحبہ کے گھورنے پہ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ ٹوانا صاحب کی بیگم بھی غصے میں بھری ہوئی تھی۔ غضب خدا کا، میری ساری لپسٹک اور میک اپ کا سامان تباہ کر دیا اور میرے نئے کپڑے بھی پہن کر کھلے کر دیے۔ لے جاؤ ان کو اور اندر جا کر پانی کے ٹب میں غوطے دلاؤ۔ بیگم ٹوانا نے ملازمین کو حکم دیا اور ملازمین ٹوانا صاحب کو میت کی طرح اٹھا کر باہر لے گئے۔ بیگم ٹوانا نے کچھ چٹی نظر ہم دونوں پر ڈالی جو خاموش سر جھکائے کھڑے تھے، پھر کڑک کر بولی، تم لوگ جاؤ اور خبردار جو دیکھا اس کا تذکرہ کسی سے مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جانی دھم سے صوفے پر گر گیا۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم بغیرت آباد کا پیدل سفر کر کے آئے ہیں۔ جانی کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتا رہا، پھر سگریٹ سلگا کے آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ حرام ہے جو اس کی آنکھوں میں شرم کا ذرہ بھی نظر آیا ہو۔ وہ اس طرح سے لا تعلق بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود مجھ سے بات کرے گا، لیکن جب کافی دیر تک صرف دھواں ہی میری طرف آتا رہا تو میں نے آہستہ سے کہا، جانی۔ جانی بدستور آنکھیں بند کیے سگریٹ کے کش لیتا رہا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ میں نے دوبارہ سے اسے بلایا، جانی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ یہ سب کیا تھا؟ کون؟ یہی جو تھوڑی دیر پہلے یہاں ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے؟ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے آنکھ ماری اور میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر کھرپا دے ماروں، لیکن بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا اور تھوڑا آگے ہوتے ہوئے کہا، تو بہت بڑا بےغیرت ہے، بے شرم بھی اور حرام زادہ بھی ہوں۔ جانی نے اپنے دو رہم عہدے بتائے۔ کیا فائدہ ایسی مردانگی کا جسے تسلیم کرتے ہوئے بھی شرم آئے؟ تف ہے مجھ پر، میں نے خود پر لعنت بھیجی۔ اصل میں تجھے زیادہ غصہ چڑھ گیا ہے۔ ایسا کر مجھے ماں بہن کی 6-7 گالیاں نکال لے، پھر خود بخود ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ جانی پوری طرح سے مجھے زج کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ابے خدا کے واسطے بتا تو صحیح کہ یہ کیا چکر ہے؟ یہ اتنا لمبا چوڑا رعب ٹوانا یکدم بد کردار عورت میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ میں نے ہاتھ جوڑے۔ جانی تیزی سے سیدھا ہوا۔ ابے آہستہ بول، بھنگی کی اولاد، ٹوانی نے سن لیا تو تکے کباب بنوا دے گی۔ اوکے اوکے، میں نے خود کو تعلیم یافتہ ثابت کیا۔ جانی پھر صوفے میں گھس گیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ٹوانا صاحب کو یہ بیماری کیسے لگی، اور اگر واقعی انہیں اس بیماری کے دورے پڑتے تھے تو یہ بہت خطرناک بات تھی، کیونکہ ہر وقت تو جانی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کسی روز میں گھر میں اکیلا ہوا اور ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا تو؟ یہ سوچتے ہی میری جان نکل گئی۔ ایسی بات کا تو تصور بھی محال تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیش آ گئی تو مجھے باقی کی زندگی قصہ خوانی بازار کی نکڑ پر بسر کرنی پڑے گی۔ جانی یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور میں چونک اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جانی نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی بلند کی۔
اور سگریٹ کا آخری کش لگا کر پیروں تلے مسل دیا۔ میں نے برا سا منہ بنایا اور دوبارہ ٹیک لگا لی۔ جانی واپس آیا تو خاصا مطمئن تھا۔ اس نے بیٹھنے کی بجائے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ ٹوانا صاحب کی کوٹھی سے نکل آیا۔ سڑک پر آتے ہی جانی نے میرا ٹھکانہ پوچھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر میں گھر گیا تو دوبارہ فہمی کے ہتھے چڑھ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر جانی نے اپنے بالوں میں خارش کی، پھر بڑے پراسرار انداز میں میرے کان کے قریب ہوتے ہوئے بولا، میرے ساتھ رہ لو۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ مدد ہے یا آفر؟ ابے تیری مدد کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں یکدم چمک ابھری۔ میں کانپ گیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری شرط پر، میں کہیں اور رہ لوں گا۔ وہ حیرت سے بولا، شرط سنے بغیر ہی لعنت بھیج دی؟ حیرت ہے؟ میں ٹھٹکا۔ شرط تو واقعی میں نے نہیں سنی تھی، اور سننے میں حرج ہی کیا تھا؟ میں تو ویسے ہی بات بات پر خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں ٹوانا صاحب کی طرف سے ملنے والے آدھے پیسے مجھے دینے ہوں گے بطور کرایہ، جانی نے کہا، اور میری جان میں جان آئی۔ میں نے فوراً سے پہلے حامی بھر لی۔ میری طرف سے مثبت جواب ملتے ہی جانی نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور سڑک کی دوسری طرف چل پڑا۔ وہاں سے ہم لوگ ویگن میں بیٹھے اور شہر کے دوسرے سرے پر قائم کچی آبادی میں پہنچ گئے۔ جانی نے راستے میں کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچی آبادی کے اسٹاپ پر ویگن رکی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف کچی ہی نہیں، پکی آبادی بھی ہے۔ جانی غالباً میری کیفیت کو بھانپ گیا تھا، اس لیے لا تعلق سا ہو کر بولا، اس آبادی پر لوگوں نے 40 سال سے قبضہ کر رکھا ہے، اور اب یہ صرف نام ہی کی کچی آبادی رہ گئی ہے، ورنہ یہاں سارے مکان پکے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ جانی کچی آبادی کی مختلف گلیوں میں گھومتا رہا اور پھر تقریباً ایک فرلانگ چلنے کے بعد ایک تنگ سی گلی میں مڑ گیا۔ گلی اتنی تنگ تھی کہ ایک ساتھ 2 بندے نہیں چل سکتے تھے۔ اس گلی میں سے جنازہ کیسے نکلتا ہوگا؟ میں نے نیا سوال کیا۔ یہاں سے جنازہ نہیں نکلتا، جانی نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس کو مرنا ہوتا ہے وہ گلی سے باہر جا کے مرتا ہے، اور اگر اندر مر جائے تو پھر اس کی لاش رسی سے باندھ کے دوسری طرف استبل والی گلی میں لٹکا دی جاتی ہے۔ ہا ہا ہا۔ اس نے اپنی بات مکمل ہونے پر خود یہ کہا لگایا اور ایک نیم بوسیدہ مکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، جانی نے حسب عادت آنکھ ماری، یہ میری منہ بولی بیوی کا گھر ہے۔ اس نے نیا رشتہ ایجاد کیا۔ منہ بولی بیوی؟ معشوقہ کو شریفانہ زبان میں یہی کہتے ہیں۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ تو کیا میں تمہاری معشوقہ کے ساتھ رہوں گا؟ میں ڈر گیا۔ جانی نے اپنا آتا ہوا کہا کنٹرول کیا اور نیم ہنسی کے انداز میں بولا، ابے جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو کس لیے گھبراتا ہے؟ میرا مطلب ہے اسے تو اعتراض ہوگا نا؟ ابے نہیں کرے گی اعتراض، وہ MBBS ہے اور بڑے کھلے دماغ کی ہے۔ MBBS؟ کیا ڈاکٹر ہے؟ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ نہیں تو تجھے کس نے کہا؟ ابھی تو نے کہا نا کہ وہ MBBS ہے۔ جانی کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ ہنستے ہوئے کھانسا اور کھانستے ہوئے بولا، ابے MBBS کا مطلب ہے، منہ بولی بیوی شریفہ۔ اس نے واضح کیا اور میرے حلق سے طویل سانس نکل گئی۔ جانی نے آگے بڑھ کر بوسیدہ سے دروازے کو تھوڑا سا کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، لنگا بے غیرتا۔ میں جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جانی سینہ تان کر آگے بڑھا اور ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے باہر ہی کھڑا رہنا مناسب سمجھا۔ جانی اندر گیا، پھر فوراً ہی ٹاٹ کے پردے کے اوپر سے اس کی کھوپڑی نمودار ہوئی۔ باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ جانا۔ میں نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے قدم اٹھائے اور پردہ اٹھا کر دوسری طرف داخل ہو گیا۔ سامنے ایک کالی سیاہ عورت بالوں میں باریک کنگھی پھیر رہی تھی اور جوئیں نکال نکال کر انگوٹھے کے ناخن پر انہیں جہنم واصل کر رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ میرے سر کی طرف اشارہ کر کے بولی، جانی یہ ٹفن کہاں سے لایا ہے؟ شریفہ کا جملہ سنتے ہی حسب معمول مجھے ایک سیکنڈ میں الہام ہو گیا کہ میری بے عزتی کچھ ہی لمحوں میں سٹارٹ ہوا چاہتی ہے۔ میں نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرا اور بے بس نظروں سے جانی کی طرف دیکھا جو قریب پڑی چارپائی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ شریفہ کا جملہ سنتے ہی وہ پہلے ہنسا، پھر گھور کر بولا، خبردار، یہ میرا یار ہے، اس کی شکل سے تو لگتا ہے یہ کمہار ہے۔ جانی کڑک کر بولا، یہ روز یہاں آیا کرے گا؟ کوئی ضرورت نہیں، اب میں نے فلش لگوا لیا ہے۔ الو کی پٹھی، تیرا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی جمعدار ہے؟ تو اور کیا، تھانے دار ہے۔ حرام زادی، میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ گدھے کے بچے، پہلے شادی تو کر لے، میں تیرا گلا دبا دوں گا، اور میں تیرا
شریفہ نے میرا خیال کرتے ہوئے منہ میں آئے ہوئے لفظ کو واپس دھکیلا اور دانت پیس کر بولی، میں بھی تیرا گلا دبا دوں گی۔ یاد رکھ، یہ یہاں مفت نہیں رہے گا۔ تو نہیں رکھنا چاہتی تو نہ رکھ، میں اسے ثریا کے پاس لے جاتا ہوں۔ جانی نے ترپ کا پتا پھینکا اور کامیاب رہا۔ ثریا کا نام سنتے ہی شریفہ تڑپ کر چارپائی سے اٹھی اور کھلے بالوں کے ساتھ ہی جانی پر جھپٹ پڑی۔ جانی شاید اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے الٹ کر چارپائی سے نیچے گرا۔ شریفہ نے ریسلنگ کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے لانگ جمپ لگایا اور جانی کے اوپر گر گئی۔ میں اطمینان سے ساتھ پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا اور براہ راست ریسلنگ دیکھنے لگا۔ جانی نے اپنے تئیں شریفہ کے حملوں سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن شریفہ اس وقت بدمعاشاں بنی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لمبے لمبے ناخن جانی کے گوشت میں گاڑنا شروع کر دیے، ساتھ ہی اس کے حلق سے غراہٹیں بھی نکل رہی تھیں۔ کھلے بالوں کے ساتھ وہ بالکل طلاق یافتہ چڑیل لگ رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنی چیخ و پکار کے باوجود محلے کا کوئی بندہ اس طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ شاید یہاں اس قسم کی لڑائیاں روزانہ کا معمول تھیں۔ شریفہ کے نیچے دبے جانی کو دیکھ کر مجھے بے اختیار ابا کا خیال آ گیا۔ خدا گواہ ہے، جب اماں ان پر تشدد کرتی تھیں تو وہ بھی گھنٹوں اسی طرح زمین پر لیٹے درد سے آہیں بھرا کرتے تھے۔ ابا کی یاد آتے ہی میرے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے ایک اور ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی باتھ روم ہو سکتا ہے۔ جس طرح امیر لوگوں کو کسی اور کوٹھی میں داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ٹی وی لاؤنج اگر اس طرف ہے تو ڈائننگ روم کس طرف ہوگا، بیڈ روم کس طرف ہوگا، بالکل اسی طرح ہم غریب لوگوں کو بھی کسی دوسرے غریب کے گھر میں داخل ہوتے ہی بشارت ہو جاتی ہے کہ باتھ روم کس طرف ہوگا، کچن کس حصے کو بنایا گیا ہوگا اور جھاڑو کہاں پڑا ہوگا۔ میرا آئیڈیا درست نکلا، وہ باتھ روم ہی تھا۔ میں نے اندر قدم رکھنے سے پہلے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ خاصے بولڈ انداز میں لڑ رہے تھے، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ صرف ریسلنگ کے نہیں بلکہ فری اسٹائل ریسلنگ کے بھی ماہر ہیں۔ مجھے باتھ روم میں بمشکل 6.5 منٹ لگے ہوں گے۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، ایک انقلاب میرا منتظر تھا۔ حیرت سے میرے دیدے پھیل گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 6.5 منٹ میں صورتحال ایسی ہو جائے گی۔ کہیں یہ خواب تو نہیں؟ میں نے اپنی ٹن پر ایک چٹکی کاٹی، لیکن مجھے یقین کرنا ہی پڑا کہ ایک تلخ حقیقت کے بعد ایک اور تلخ حقیقت کا سامنا کر رہا ہوں۔ جانی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، اس کے سر اور ماتھے پر گھومر پڑے ہوئے تھے اور شریفہ توے سے گرم گرم کپڑا سینک سینک کر اس کے گھومروں پر لگا رہی تھی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جاتی تھی۔ جانی کے منہ سے ایسی تکلیف دہ آوازیں نکل رہی تھیں جنہیں سن کر لگتا تھا جیسے کسی شتر مرغ کو زبردستی 7 اپ پلائی جا رہی ہو۔ شریفہ کے چہرے پر یک لخت سارے زمانے کا پیار امڈ آیا تھا۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی شریفہ ہیں جو تھوڑی دیر پہلے جانی کو نانی یاد دلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شریفہ نے اپنے آنسو پونچھے اور نظریں نیچی کرتے ہوئے بولی، تم ناراض تو نہیں؟ میں نے تمہارے ساتھ کتے جیسا سلوک کیا، میں معافی چاہتی ہوں۔ اب میں سے کیا بتاتا کہ اس سے پہلے میری کس کس قسم کی بے عزتی ہو چکی تھی۔ پچھلی بے عزتیوں کے مقابلے میں تو یہ اچھی خاصی عزت کے زمرے میں آتی تھی۔ میں نے سر ہلایا اور اسٹول پر بیٹھ گیا۔ جانی بدستور کہہ رہا تھا، اب تم میرے پاس ہی رہنا، شریفہ نے مجھ سے کہا اور میں بوکھلا گیا۔ مجھے بوکھلاتا دیکھ کر شریفہ کے چہرے پر یکدم کوئی سفید سفید سی چیز نظر آئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کے دانت تھے اور وہ ہنس رہی تھی۔ تم تو ڈر ہی گئے، یقین کرو میں دل کی بہت اچھی ہوں، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ حرامزادی ٹھیک کہہ رہی ہے، جانی زور سے کہا، اس کے سینے میں میرے لیے ہمیشہ ایک نرم گوشہ رہا ہے۔ ہاں، اور اب ایک گوشہ تمہارے لیے بھی ہو گیا ہے، شریفہ نے اعلان کیا۔ کسی عورت کے سینے میں 2 نرم گوشوں کے تصور نے لمحے بھر کے لیے میری سانسوں کو گڑبڑ کیا، لیکن میں جلد ہی اوقات پر آ گیا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ یکدم تمہاری کایا کیسے پلٹی؟ میں نے کھنکارتے ہوئے سوال کیا۔ میرا سوال سن کر شریفہ منہ میں دوپٹہ ٹھونس کر زور زور سے ہنسنے لگی، جبکہ جانی کی کراہوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ شریفہ جواب دے گی، لیکن یہ فریدہ جانی نے سر انجام دیا اور قدرے ہمت سے بولا، یہ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی لڑتی ہے اور ثریا کے ذکر پر تو خون خوار بلی بن جاتی ہے۔ یہ ثریا محترمہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب میں دونوں نے مل کر ایک ہیبت ناک قہقہہ لگایا۔ جانی بولا، ثریا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں جب بھی اس کے سامنے ثریا کا نام لیتا ہوں یہ سب کچھ بھول بھال کر پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اوہ، میرے حلق سے طویل سانس خارج ہوئی۔ مجھے کافی حد تک شریفہ کی سمجھ آنے لگی تھی۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا میرے شریفہ کے ساتھ رہنے سے شرعی قباحتیں جنم نہیں لیں گی؟ مجھے تو اس کچی آبادی کے لوگوں کے رویوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی بستی میں ایک غیر عورت اور غیر مرد اکٹھے رہ رہے ہیں تو کیا وہ یہ آزاد خیالی برداشت کر لیں گے؟ میں نے ان خدشات کا اظہار جانی سے کیا تو اس نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، شریفہ یہاں کی سب سے تیز ترار عورت ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت کوئی نہیں کرتا۔ اس بارے میں تو فکر مت کر، شریفہ نے بالوں کی گت بناتے ہوئے کہا۔ یہاں کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک کھری بات میں جانی کے سامنے کہہ دیتی ہوں کہ بھیا 300 روپے مہینے کے لوں گی تجھے یہاں رکھنے کے، کھانا پہننا تیرا اپنا ہوگا، لیکن اگر تو میرے گھر سے کھائے گا تو اس کے لیے تجھے 300 روپے علیحدہ سے دینے ہوں گے، اور اگر کپڑے دھلوانے ہوں تو، لیکن تجھے دھلے ہوئے کپڑوں کی کیا ضرورت؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے جانی کی طرف دیکھا جو میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ شریفہ نے جانی اور جانی نے شریفہ کی طرف دیکھا، پھر دونوں یکآواز ہو کر بولے، کیا؟ کبھی کبھار میرے والدین مجھے ملنے کے لیے یہاں آتے رہیں گے تو ان کے لیے کھانے اور رہنے کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ اس گھر میں تو 2 کمرے اور 2 ہی چارپائیاں ہیں۔ شریفہ نے تنک کر کہا، وہ میرا مسئلہ ہے، ان کے کھانے کے پیسے میں الگ سے دوں گا، اور رہی بات ان کی رہائش کی تو مجھے یقین ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ جانی نے شریفہ کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ مان جا میری جان، مجبوری ہے، اپنا یار ہے، تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو کدھر جائے گا بیچارہ؟ شریفہ نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا اور جانی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ میں نے جلدی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے شریفہ کے گھر رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ روزانہ صبح جانی مجھے اپنے ساتھ لیتا اور ہم دونوں ویگن میں بیٹھ کر ٹوانا صاحب کی کوٹھی پر آ جاتے۔ سارا دن ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گپیں ہانکتے، تاش کھیلتے، روٹیاں کھاتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ میرے ذہن میں ابھی تک ٹوانا صاحب کے عورت بننے والا حادثہ چپکا ہوا تھا۔ میں نے ایک دن جانی سے اس کی تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ ٹوانا صاحب خوش قسمتی سے مردانہ صفات سے محروم ہیں، لیکن دولت اور جاگیر اتنی زیادہ ہے کہ ان کی یہ خامی ہمیشہ چھپی رہی۔ والدین نے بہت علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر امریکہ کے ایک مہنگے ترین ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا جنہوں نے مکمل طور پر تو نہیں لیکن کسی حد تک ٹوانا صاحب کے مردانہ ہارمونز کی کمی کو آپریشن کے ذریعے کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ اس آپریشن کے نتیجے میں ٹوانا صاحب میں صرف اتنی سی تبدیلی آئی کہ ان کی داڑھی مونچھیں آ گئیں اور آواز بھاری ہو گئی، نیز چال بھی مردوں جیسی ہو گئی۔ چونکہ آپریشن ٹوانا صاحب کے لڑکپن میں ہی کروا لیا گیا تھا، اس لیے ان کی جوانی کو ایک عام نوجوان کی طرح ظاہر کیا گیا اور کسی کو بھی احساس نہ ہونے دیا گیا کہ اصل میں ٹوانا صاحب ایک مرد نہیں ہیں۔ پیسے کے زوم میں ان کی شادی بھی ہو گئی، لیکن شاید آپریشن میں ایک بہت بڑی خامی رہ گئی جس کی وجہ سے ٹوانا صاحب کا یہ راز گھریلو ملازمین سے چھپا نہ رہ سکا، اور وہ کمی یہ تھی کہ کبھی کبھی ٹوانا صاحب کو دورہ پڑنے لگا۔ دورے کے دوران ان کے زنانہ ہارمونز کی تعداد اچانک بڑھ جاتی تھی اور وہ بالکل عورت بن جاتے تھے۔ والدین نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے مجبوری ظاہر کی کہ وہ اس سے زیادہ ٹوانا صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مجبوراً ادھورے ٹوانا صاحب کی پرورش شروع ہوئی۔ اسی دوران 2 باتوں کا انکشاف ہوا کہ اگر دورے کے دوران سامنے والا بندہ ٹوانا صاحب کے سامنے عورت بن جائے تو ٹوانا صاحب اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر دورے کی کیفیت میں ٹوانا صاحب پر پانی پھینک دیا جائے تو فوراً اس زنانہ پن کی کیفیت سے نکل آتے ہیں۔ نوکر چاکروں کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ ٹوانا صاحب پر پانی پھینکیں؟ البتہ دوسرا طریقہ سب نے یاد کر لیا تھا، لہذا جب بھی ٹوانا صاحب کو دورہ پڑتا سامنے آنے والا ہر ملازم عورت بن جاتا اور یوں ٹوانا صاحب کے شر سے محفوظ رہ جاتا۔ اور اگر کوئی عورت نہ بنے تو پھر؟ میں نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ جانی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ایسی صورت میں ٹوانا صاحب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوٹھی میں کئی دفعہ یہ سین پیش آ چکا ہے۔ ایک دفعہ کوٹھی میں نیا مالی آیا تھا، اسے ٹوانا صاحب کے دوروں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ اچانک ایک دن لون کی سیر کرتے کرتے ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا۔ وہ تیزی سے مالی کے قریب آئے اور زنانہ آواز میں پوچھنے لگے کہ تم مرد ہو یا عورت؟ مالی بیچارے نے حیران ہو کر کہا، جناب میں مرد ہوں۔ اف اللہ! یہ سنتے ہی ٹوانا صاحب کا چہرہ خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے بوڑھے مالی کو چومنا شروع کر دیا، اسے اپنے سینے سے لگائے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اندر کی طرف جانے لگے۔ مالی بیچارہ گھبرا گیا اور ڈر کے مارے چلانے لگا، لیکن ٹوانا صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔
وہاں جا کر انہوں نے مالی کے پیر پکڑ لیے اور رو رو کر التجا کرنے لگے کہ خدا کے لیے مجھے اپنے نکاح میں لے لو، مجھے اپنی بیوی بنا لو۔ مالی کی چیخیں سن کر نوکر دوڑے دوڑے آئے، لیکن کسی میں ہمت نہ پڑی کہ وہ آگے بڑھ کر مالی کو ٹوانا صاحب کے شکنجے سے آزاد کرائے۔ ٹوانا صاحب چیخ چیخ کر نوکروں کو کہتے جاتے تھے، ہٹ جاؤ، یہ میرا سہاگ ہے، اگر اس کو کچھ ہوا تو میں زہر کھا لوں گی۔ نوکر چاکر ڈر بھی رہے تھے اور ہنستے بھی جاتے تھے۔ ڈر اس لیے رہے تھے کہ کہیں کوئی آ ہی نہ جائے، اور ہنس اس لیے رہے تھے کہ مالی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نوکروں کو پتہ تھا کہ ٹوانا صاحب کے منہ پر پانی پھینکنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن کسی میں یہ ہمت نہ کی۔ البتہ انہوں نے اشاروں کنایوں سے مالی کو دوسرا طریقہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شاید مالی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک نوکر نے جلدی سے ٹوانی کو بلایا۔ انہوں نے آ کر پانی کا گلاس ٹوانا صاحب کے منہ پر پھینکا اور یوں بیچارے مالی کی جان بچی۔ جانی کی زبانی یہ سارا قصہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹوانا صاحب اتنے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، جانی یہ بتا کہ دورے کی کیفیت ختم ہونے کے بعد ٹوانا صاحب کو کچھ یاد رہتا ہے؟ جانی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں یار، وہ تو الٹا ملازمین کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیوں پکڑ رکھا ہے۔ میں ایک جھرجھری سی لے کر صوفے میں دھنس گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ جس وقت میرے ساتھ یہ وقوع ہوا جانی موجود تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ٹوانا صاحب مجھ پر کیسے کیسے تجربات کرتے۔ میں نے جانی کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا، لیکن وہ ادار بند سنبھالے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ میں ایک طویل سانس لے کر صوفے پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے آئندہ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات تو طے تھی کہ فی الحال میں کسی بھی صورت گھر واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن شریفہ کے گھر بھی تو نہیں رہا جا سکتا تھا نا۔ اگرچہ اس نے کونے والے کمرے میں ایک چارپائی مجھے الاٹ کر دی تھی، تاہم چارپائی کی حالت ایسی تھی کہ بقول مشتاق یوسفی لیٹتے ہی انسان نون غنہ بن جاتا تھا۔ چارپائی کی اونچائی اتنی کم تھی کہ رات کو چیونٹیاں بآسانی لانگ جمپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپر چڑھ آتیں۔ شریفہ کے گھر کی چیونٹیاں بھی اتنی موٹی تازی تھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو 6-7 چیونٹیاں مجھ پر چڑھیں اور مجھے یوں لگا جیسے میں کسی بلڈوزر کے نیچے آ گیا ہوں۔ تاہم میں نے یہ نوٹ کیا کہ جیسے ہی کوئی چیونٹی مجھے کاٹتی، تھوڑی دیر بعد اسے خون کی الٹیاں شروع ہو جاتیں اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جس کی دوسری طرف سے گندے نالے کا حسین منظر ملاحظہ کیا جا سکتا تھا۔ یوں میں منی کلفٹن کے مزے لوٹ رہا تھا۔ شریفہ کے ساتھ رہنے میں اور تو کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن وہ کھانستی بہت تھی، شاید سگریٹ پیتی تھی۔ رات کو جب ایک دفعہ اسے کھانسی کا دورہ پڑتا تو پورے گھر میں بھونچال آ جاتا۔ کھانسی کے دوران وہ ڈاکٹر کو بھی کوستی جاتی کہ کمبخت نے 20 روپے بھی جھاڑ لیے اور دوائی بھی ٹھیک نہیں دی۔ میں بڑے آرام سے شریفہ کے گھر میں رہ رہا تھا کہ اچانک ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا جس نے میرے کیے کرائی پر پانی پھیر دیا۔ میں اور جانی ٹوانا صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تاش کی بازی لگا رہے تھے کہ اچانک ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ ٹوانا صاحب مجھے یاد کر رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر جانی کی طرف دیکھا۔ جانی نے میرے کندھے تھپ تھپائے اور تسلی دیتے ہوئے بولا، جاؤ۔ میں نے احتیاطاً ہاف آیت الکرسی پڑھ لی اور ملازم کے پیچھے ہو لیا۔ وہ مجھے مختلف کمروں سے ہوتا ہوا ٹوانا صاحب کے کمرے میں لے آیا۔ ٹوانا صاحب اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ کرسی پر بیٹھے تھے اور 2 ملازم ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ٹوانا صاحب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں جوان، ہمارے ساتھ کام کر کے خوش ہونا؟ میں نے دل میں بڑی سی گالی دی اور نہایت سعادت مندی سے گردن جھکا کر کہا، ہاں جی۔ ٹوانا صاحب خوش ہو گئے اور زور سے تالی بجائی۔ میں سمجھا شاید میرے جواب سے خوش ہو کر بجائی ہے، لیکن سر اٹھانے پر میرے ہوش اڑ گئے۔ ان کی تالی کے جواب میں کمرہ ملازمین سے خالی ہونے لگا تھا۔ میں بھی چپکے سے مڑ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میرا سانس اٹکنے لگا۔ تم یہیں رکو گے؟ ٹوانا صاحب نے حکم دیا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا دیا، تاہم میں پوری طرح سے ریس لگانے کے لیے تیار تھا۔ ٹوانا صاحب کرسی سے اٹھے۔ میں نے سانس روک لی۔ وہ میرے قریب آئے، کچھ دیر میرا جائزہ لیتے رہے، پھر گہرا سانس لیا اور بولے، میں تمہیں 5 لاکھ دینا چاہتا ہوں۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور مجھے سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ فہمی نے بھی یہی جملہ کہا تھا۔ مجھے زور سے چکر آیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، 5 لاکھ؟ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ ٹوانا صاحب نے جو جواب دیا اسے سن کر میں بے اختیار جلتو جلالتو پڑھنے لگا۔ تمہیں 3 لفظ کہنے ہیں۔ مجھے سب یاد تھا کہ فہمی نے بھی یہی کہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! میں تھر تھر کانپنے لگا۔ ٹوانا صاحب پر یقیناً دورہ پڑ چکا تھا۔
میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ کوٹھی کے ملازمین میں کھلبلی سی مچ گئی۔ میں چلاتا جا رہا تھا کہ ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے، ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی سارے ملازمین پانی کی بالٹیاں لے کر ٹوانا صاحب کی طرف دوڑے۔ ٹوانا صاحب غصے سے گرجے، الو کے پٹھوں، مجھے کوئی دورہ نہیں پڑا، بالٹیاں رکھ دو۔ لیکن ملازمین کسی بھی قسم کا رسک لینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ایک نے کچھ زیادہ ہی ہمت دکھائی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھتا اس نے پوری بالٹی ٹوانا صاحب پر انڈیل دی اور ٹوانا صاحب کا سفید کلف والا سوٹ اور قیمتی سگار تباہ ہو گیا۔ میں راہداری میں ایک طرف سہما ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کر ٹوانی بھی بھاگی آئی اور ٹوانا صاحب کو پانی میں بھیگے دیکھ کر سمجھ گئی کہ کیا وقوع ہو گیا ہے۔ ٹوانا صاحب آپ کو زیادہ ہی دورے نہیں پڑنے لگے؟ ہوش میں رہو ٹوانی، ٹوانا صاحب گرجے۔ کون سا دورہ، کیسا دورہ؟ میں ان سب کی کھال کھنچوا دوں گا۔ کیا میں تمہیں ٹھیک ٹھاک نظر نہیں آ رہا؟ ٹوانی منہ بنا کر بولی، پانی پھینکنے کے بعد تو آپ ٹھیک ہو ہی جایا کرتے ہیں، میں پانی پھینکنے سے پہلے بھی ٹھیک تھا۔ ٹوانا صاحب چلائے، آپ ہمیشہ ایسا ہی کہتے ہیں، اصل میں آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ ٹوانی بھی ترک بترکی جواب دے رہی تھی، یاد نہیں رہتا لیکن مجھے تو سب یاد ہے۔ ٹوانا صاحب نے دانت پیسے، کیا یاد ہے؟ ٹوانی چونکی۔ ٹوانا صاحب ملازمین کی طرف مڑے، کیا تم سب لوگ میرے کمرے میں موجود نہیں تھے؟ دتو اور فضل میرے پاؤں دبا رہے تھے۔ وہ سامنے والا نیا ملازم کمرے میں آیا تھا، میں نے تالی بجا کر تم سب کو نکلنے کے لیے کہا تھا، بتاؤ کہا تھا کہ نہیں؟ ملازمین ہکا بکا رہ گئے۔ ٹوانا صاحب کو تو سب یاد تھا۔ میں بھی پریشان ہو گیا، تو کیا ٹوانا صاحب ہوش کی حالت میں یہ سب باتیں کر رہے تھے؟ لیکن انہوں نے مجھے یہ کیوں کہا کہ 3 لفظ کہنے؟ اگر وہ شادی کی فرمائش کر دیتے تو؟ لیکن ہوش کے عالم میں وہ ایسی دورے والی فرمائش کیوں کرتے؟ میں گڑبڑا سا گیا۔ بولو منحوسو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹوانا صاحب کا غصہ عروج پر پہنچا ہوا تھا، اور جس ملازم نے ان پر پانی کی بالٹی پھینکی تھی وہ ان کے پاؤں میں گرا ہوا گڑگڑا رہا تھا۔ ٹوانی بھی سمجھ گئی کہ ملازمین سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے جلدی سے بات کو سنبھالا اور بولی، ٹوانا صاحب اس میں ملازمین کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو میرے حکم پر پانی پھینکا تھا، خطا کار تو میں ہوں، آپ جو چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ٹوانا صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور پیار پھیل گیا اور وہ بڑی محبت سے بولے، آپ تو ہمیں گولی بھی مار دینے کا حکم دیں تو ہم مفت نہیں کریں گے، چلو اے دفعہ ہو جاؤ سارے۔ انہوں نے پاؤں پڑے ملازم کو ٹھوکر ماری اور ٹوانی کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، براہ کرم پانی پھینکوانے سے پہلے مکمل تصدیق کر لیا کریں کہ کیا ہم واقعی دورے کی کیفیت میں ہیں۔ ٹوانی نے سپاٹ لہجے میں کہا، معاف کرنے کا شکریہ، آئندہ خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گئی اور ملازمین دم دبا کر بھاگ گئے تھے، اور اب کمرے میں اکیلے بھیگے ہوئے ٹوانا صاحب کھڑے تھے اور سامنے راہداری میں بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ ٹوانا صاحب نے قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھا، اپنے چہرے سے پانی صاف کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ میں شرمندگی اور خوف سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ ٹوانا صاحب کے قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اب نہ صرف گالیاں پڑیں گی بلکہ عین ممکن ہے تھپڑوں کی بارش بھی ہو جائے۔ ٹوانا صاحب کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ گستاخ ملازمین کو بہت خوفناک سزائیں دیا کرتے تھے۔ وہ میرے قریب آئے، شہادت کی انگلی سے میرا منہ اوپر کیا اور بولے، آنکھیں غزل ہیں آپ کی اور ہونٹ ہیں گلاب، سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جواب۔ امی جی، میں نے فلک شگاف چیخ ماری اور جمپ لگا کر بھاگا۔ ملازمین پھر سے اکٹھے ہو گئے، پانی پھینکو، ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ میں چلایا لیکن کوئی بھی میری بات ماننے کو تیار نہ ہوا۔ وہ پہلے ہی میرے جھوٹ کے نتیجے میں مرتے مرتے بچے تھے۔ میں قسمیں کھا کھا کر انہیں یقین دلا رہا تھا کہ ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ چکا ہے، لیکن وہ کیسے یقین کر لیتے کیونکہ ٹوانا صاحب تو وہیں پر کھڑے مجھے گھور رہے تھے۔ اسے پکڑ لو، ٹوانا صاحب گرجے اور ملازمین تیر کی طرح میری طرف لپکے اور 1 منٹ میں مجھے چاروں طرف سے جکڑ لیا۔ ٹوانا صاحب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ انہوں نے خونخوار لہجے میں میری طرف قدم بڑھائے اور پاس آ کر غرائے، آج میں تمہیں اس بدتمیزی کی ایسی سزا دوں گا کہ جس کو پتہ چلے گا وہ خوف کے مارے ساری زندگی سو نہیں سکے گا۔ اوئے شیرے، میری زنجیر لاؤ۔ شیرا اندر کی طرف دوڑا، مجھ پر تشنج طاری ہو گیا۔ معاف کر دیں ٹوانا صاحب، معاف کر دیں، مجھ سے بھول ہو گئی۔ بھول تم سے نہیں مجھ سے ہوئی جو تم پر اعتماد کر لیا۔ آج کی تاریخ ٹوانے کا انوکھا انتقام دیکھے گی۔
میری آنکھوں کے آگے موت کے سائے رقص کرنے لگے۔ ٹوانا صاحب کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی کر گزریں گے۔ میں کانپتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گیا۔ خدا کے لیے مجھے بخش دیں، میں آئندہ یہاں نظر بھی نہیں آؤں گا، آج کی دہاڑی بھی نہیں لوں گا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ ٹوانا صاحب نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے دوبارہ دھاڑ لگائی۔ شیرے، زنجیر کیوں نہیں لائے ابھی تک؟ شیرا پھولے ہوئے سانس کے ساتھ برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی موٹی سی زنجیر تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں نے سیاست دانوں کے انتقام کے کئی قصے سن رکھے تھے اور یقیناً اب میں بھی ان میں سے کسی ایک کا شکار ہونے والا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ میری اتنی چیخوں کے باوجود جانی اندر نہیں آیا تھا۔ غالباً ٹوانا صاحب کے حکم کے بغیر کسی مرکر کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ شیرے نے زنجیر ٹوانا صاحب کے سامنے کر دی۔ ٹوانا صاحب نے ایک نظر زنجیر کو دیکھا، پھر خوفناک لہجے میں بولے، اس زنجیر کا ایک سرا میرے پاؤں سے باندھ دو اور دوسرا میرے ہاتھ میں دے دو۔ میں غشی کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ میرے سارے خواب موت کا شکار ہونے والے ہیں۔ ابھی تو میں نے زندگی میں بہت سے اہم کام کرنے تھے۔ ابھی تو ہمسایوں کی لڑکی کے رکے کا جواب بھی دینا تھا، اور ابھی تو موچی سے ہوائی چپل بھی واپس لینی تھی۔ ابھی تو صحن والے نلکے کی بکی بھی بدلوانی تھی۔ ابھی تو پچھلے ہفتے والے خواب کا بقیہ حصہ بھی دیکھنا تھا۔ ابھی تو بسنت بھی منانی تھی۔ ابھی تو خواجوں کے لڑکوں کے ساتھ باندر کلا بھی کھیلنا تھا۔ ابھی تو اپنے ہاتھ بھی پیلے کرنے تھے۔ ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا، بہت کچھ۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ کمرے میں ٹوانا صاحب کی آواز گونجی۔ ہاں جی، میں منمنایا۔ کیا؟ وہ بولے، مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے۔ ٹوانا صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور ملازمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، صرف 2 بندے اس کو پکڑے رکھیں، باقی پیچھے ہٹ جائیں۔ سب ملازمین پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سہمے ہوئے تھے کہ ٹوانا صاحب کس قسم کی انوکھی سزا دینا چاہ رہے ہیں۔ میری گھگی بند گئی۔ میں نے بولنا چاہا، لیکن مجھے لگا جیسے میری آواز حلق ہی میں گھٹ کر رہ گئی ہے۔ جیسے ہی میں 1 2 3 کہوں، تم لوگ اسے چھوڑ کر پرے ہو جانا۔ ٹوانا صاحب نے ان 2 ملازمین سے کہا جو مجھے جکڑے ہوئے تھے۔ میں ساکت ہو چکا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں۔ میں نے ڈبڈبائی آنکھوں اور بڑی حسرت سے آخری دفعہ ارد گرد کھڑے ملازمین کو دیکھا۔ ایک ٹوانا صاحب شروع ہو گئے۔ زنجیر کا دوسرا سرا انہوں نے اپنے دائیں بازو میں پکڑ لیا تھا۔ میں نے ملازمین کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن ایسا لگا جیسے مجھ میں جان ہی نہیں۔ کمرے کا منظر میرے سامنے سے دھندلانے لگا۔ زندگی کے تمام لمحات ایک لمحے میں میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ میں نے بلند آواز کلمہ پڑھا، 3 ٹوانا صاحب کے حلق سے نکلا اور دونوں ملازمین ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑ کے پرے ہو گئے۔ ٹوانا صاحب نے ایک جمپ لگایا اور شروع ہو گئے، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ سارے ملازمین کے منہ کھلے رہ گئے۔ ٹوانا صاحب پوری دل جمعی کے ساتھ سریا بھوپالی کی مٹی پلیت کر رہے تھے اور لہک لہک کر گاتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے پاؤں کو زنجیر میں الجھاتے اور پھر پورے والیوم میں کہتے، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے غیر محسوسانہ طور پر پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر تیزی سے واپس بھاگا۔ کسی بھی ملازم نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بھاگتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ جانی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا۔ کمالے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے سارا وقوع بتایا۔ ساری بات سن کر جانی کے چہرے پر پریشانی عود آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں یکدم بے چین سا ہو گیا تھا۔ کمالے، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ میں حیران رہ گیا۔ یعنی تیرا مطلب ہے کہ میں وہاں ٹوانا صاحب کی خوراک بن جاتا؟ ابے نہیں یار، لیکن یہ جو تو وہاں سے بھاگ آیا ہے، یہ تو نے بہت برا کیا۔ اگر ٹوانا صاحب کو تیرا بھاگنا یاد رہ گیا تو وہ تجھے اس کی بہت سخت سزا دیں گے۔ میں ڈر گیا۔ کیا مطلب؟ تو نے ہی تو کہا تھا کہ دورے کی حالت میں انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا اور نہ ہی بعد میں کوئی چیز یاد رہتی ہے۔ ہوتا تو ایسا ہی ہے، لیکن کبھی کبھی انہیں سب کچھ یاد بھی رہتا ہے۔ جانی نے سر کھجایا۔ تیرا بیڑا غرق۔ میں کانپ گیا۔ تو نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بس یاد ہی نہیں رہی۔ تیری یادداشت نے مجھے مروا دیا جانی۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ ٹوانے کو سب یاد رہتا ہے تو میں کبھی نہ بھاگتا۔ اب تو میری بات ادھوری ہی تھی کہ اندر سے خانسامہ بھاگتا ہوا آیا۔ چلو ایٹ، تجھے ٹوانا صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جما دیے۔ اوئے، ٹوانا صاحب کی حکم عدولی کرے گا؟ خانسامہ غصے میں آ گیا۔ بس کہہ جو دیا، میں نہیں جاؤں گا، اور میں یہ ملازمت بھی ابھی اور اسی وقت چھوڑ رہا ہوں، میں نے تیزی سے کہا، اور سامنے نظر پڑتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ٹوانا صاحب اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے اور ان کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔
میرے قدم نو من کے ہو گئے۔ ٹوانا صاحب نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، سب لوگ باہر چلے جائیں، مجھے کمالے سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا، یہ کیا تماشا تھا، ہر 2 منٹ بعد ضروری بات اور ہر 3 منٹ بعد ڈانس۔ لیکن میری ہمت اور اوقات ایسی نہیں تھی کہ میں اپنے غصے کا برملا اظہار کر سکتا، لہٰذا بہت جلد میرا غصہ خوف میں بدل گیا۔ تاہم اب کی بار میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ٹوانا صاحب نے پھر کوئی دنانہ ایکشن بنایا تو میں کھڑکی سے چھلانگ لگا کے فرار ہو جاؤں گا۔ ٹوانا صاحب بھی شاید میرا ارادہ بھانپ گئے تھے، اس لیے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو گئے اور پھر ایک حیرت انگیز جملہ کہا جسے سن کر میری آنکھیں پھیل گئیں، کمالے مجھے دورے نہیں پڑتے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ٹوانے کو پھر دورہ پڑا ہے۔ میری بات کا یقین کرو، اگر تم تسلی سے میری بات سنو گے تو اس میں خود تمہارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ وہیں کھڑے رہیں تو میں بات سنوں گا۔ میں نے اپنی شرط بتائی۔ ٹوانا صاحب کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بولے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں 5 لاکھ نہیں چاہیے؟ میری شکل رونے والی ہو گئی۔ ٹوانا صاحب، چاہیے تو صحیح، لیکن عزت دارانہ طریقے سے۔ ہاں تو میں کب تمہیں بے عزت کر کے 5 لاکھ دینا چاہتا ہوں؟ میں نے تو بتایا بھی تھا کہ تمہیں صرف 3 لفظ بولنے ہیں، اور یقیناً وہ 3 لفظ ہوں گے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ٹوانا بھینسے کی طرح ڈکرایا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس کی ہنسی کا اعتبار کروں، لیکن دماغ کہتا تھا کوئی رسک مت لینا، ہو سکتا ہے یہ بھی دورے کی کیفیت ہو، لہٰذا میں اسی طرح محتاط کھڑا رہا۔ 3 منٹ 11 سیکنڈ تک ہنسنے کے بعد ٹوانا صاحب بولے، بھائی خوب، میں اب سمجھا کہ تم کیوں بھاگے تھے، بے وقوف انسان، ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مجھے دورے وغیرہ کچھ نہیں پڑتے، بلکہ یہ ڈونگ میں نے اپنے بھائی لطیف سے بچنے کے لیے رچا رکھا ہے۔ میرے باپ کی وصیت کے مطابق جب تک میرے دورے ٹھیک نہیں ہو جاتے لطیف ان کی جائیداد میں حصہ نہیں لے سکتا۔ میں چونک گیا۔ ٹوانے کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میرے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے اور میں کچھ بات سمجھنے لگا۔ ٹوانے نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، میرا بھائی میری موت چاہتا ہے اور میں اپنے بھائی کی، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، اور جب پولیس پوچھے کہ قاتل کون ہے تو تم 3 لفظوں میں صرف اتنا کہو کہ میں قاتل ہوں، اس بات کے تمہیں 5 لاکھ ملیں گے۔ قاتل؟ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں زیادہ دیر تک کھڑا رہا تو دھڑام سے گر جاؤں گا۔ 5 لاکھ میں پھانسی کا پھندا؟ گھبراؤ مت، تمہیں پھانسی نہیں ہوگی۔ ٹوانے نے غالباً میرا ذہن پڑھ لیا تھا۔ پھانسی تو واقعی نہیں ہوگی، لیکن سزائے موت ضرور ہو جائے گی۔ میں نے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کیجیے، مجھے جانے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے 5 لاکھ۔ تھوڑے ہیں تو 10 لاکھ کر دیتے ہیں، چلو 10 بھی چھوڑو، 15 لاکھ لے لینا، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جیل سے چھڑوا لوں گا۔ اس نے دھماکہ کیا، اور اگر نہ چھڑوایا تو؟ میں نے بے چارگی سے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو، اس سے پہلے بھی تو تمہیں جیل سے رہا کروایا ہے، حالانکہ میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ مجھے 15 لاکھ دے گا؟ یہی بات میں نے ٹوانا سے کی تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ جیل سے چھوٹتے ہی وہ مجھے پوری رقم ادا کر دے گا۔ تاہم میں نے سوچنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی، جو اس نے بخوشی قبول کر لی، لیکن ساتھ یہ بھی باور کرا دیا کہ اگر یہ بات آؤٹ ہوئی تو وہ مجھے گولی مارنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں لگائے گا، اور لاش وہاں پھینکے گا جہاں جانور بھی نہ جاتے ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر اجازت لے کر کچی بستی میں شریفہ کے گھر آ گیا۔ جانی مجھ سے بات کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میرے اور ٹوانا کے درمیان کون سی خفیہ بات ہوئی ہے، جس کے لیے سارے نوکروں کو ڈرائنگ روم سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ میں جانی کو اپنے راز میں شریک کرنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں وہ مروا ہی نہ دے۔ شریفہ ناک بھوں چڑھائے ہوئے تھی، غالباً میری عدم موجودگی میں اس کی پھر جانی سے تو میں ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، جانی سے جب بھی اس کی لڑائی ہوتی وہ اکثر اپنا غصہ مجھے زہریلا کھانا دے کر پورا کرتی۔ یہ شریفہ بھی عجیب عورت تھی، شہر کی کسی کوٹھی میں کام کرتی تھی، لیکن ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ کھانے میں نقص نکالنے کی کوشش کی تو اس نے پلیٹ میرے آگے سے اٹھا کر زور سے دیوار پر دے ماری اور بولی، جا کے ماں کے گھر سے کھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے شدید خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ اب تو میں نے اس سے کھانے کا شکوہ ہی چھوڑ دیا تھا، تاہم ہر روز میری خواہش ہوتی کہ کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ آج جو میں نے کھایا ہے وہ تھا کیا، لیکن کبھی یہ راز فاش نہ ہو سکا۔ وہ چیزیں ہی بڑی عجیب و غریب بناتی تھی، کبھی چکن میں بڑے گوشت کا قیمہ ڈال دیتی، کبھی دال میں حلوہ ڈال دیتی، کبھی مرچوں والی سیوئیاں تیار کرتی اور کبھی میرے آگے میٹھا اچار رکھ دیتی۔ یہ کھانے کھا کھا کر میں روز نئے نئے ذائقوں سے روشناس ہو رہا تھا۔
ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ جانی کریت کریت کر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ٹوانا صاحب نے مجھ سے کیا بات کی۔ میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ جانی کو اس رات میں شریک کیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ شریفہ کی عدم موجودگی میں بات کی جائے۔ لہٰذا میں نے جانی کو اشارہ کیا کہ اس وقت کوئی بات نہ چھیڑے اور رات ہونے کا انتظار کرے۔ رات ہوتے ہی جانی میرے کمرے میں گھس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتا پیچھے سے شریفہ بھی آ پہنچی۔ چل جا کے سر درد کی گولی لے آ، سارا دن کام کر کر کے میرا دماغ گھس جاتا ہے۔ جانی نے منہ بنایا، اس وقت کہاں میڈیکل اسٹور کھلا ہوگا؟ شریفہ نے بڑی مشکل سے غصہ کنٹرول کیا اور بولی، بک بک نہ کر، تیرے نشے کے لیے تو ساری رات میڈیکل اسٹور کھلے رہتے ہیں۔ جانی بھی ضد میں آ گیا، اس وقت دل نہیں چاہ رہا، میں تھکا ہوا ہوں۔ جانی جا، چلا جا، مجھے غصہ نہ دلا۔ شریفہ آہستہ آہستہ اپنی جون بدل رہی تھی۔ مجھے آنے والے وقت کی خوفناکی کا احساس ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے جانی سے کہا کہ وہ جائے اور گولی لے آئے، لیکن جانی بھی ڈھیٹ ہڈی تھا، مزید پکا ہو کر بیٹھ گیا۔ لاؤ میں لا دیتا ہوں، میں نے جھگڑا ختم کرنا چاہا۔ میری بات سنتے ہی اچانک شریفہ نے پوری طاقت سے میرے منہ پر گھونسا دے مارا۔ یہ افتاد اتنی اچانک تھی کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ میں بلبلاتا ہوا دور جا گرا، ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ جانی تیزی سے اٹھا اور اٹھتے ہی شریفہ کے بال پکڑ لیے۔ تیری تو ایسی کی تیسی، تو نے میرے دوست پر ہاتھ اٹھایا۔ شریفہ نے فوراً جوابی حملہ کیا اور پوری قوت سے جانی کے ہاتھ پر دندی کاٹ لی۔ جانی کے حلق سے کھولناک چیخ نکلی اور وہ شریفہ کے بال چھوڑ کر اپنا ہاتھ دبائے فرش پر گر گیا۔ عجیب منظر تھا، فرش پر ایک طرف میں درد کے مارے لوٹنیاں کھا رہا تھا، دوسری طرف جانی بلبلاتا پھر رہا تھا اور شریفہ ٹھن کر کھڑی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے محسوس کیا کہ یہ شریفہ کا گھر نہیں ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ یہ تو کوئی بہت ہی اچھا سا گھر لگ رہا تھا، لیکن میں تو شریفہ کے گھر بے ہوش ہوا تھا۔ مجھے یہاں کون لایا؟ میرے ذہن میں سوالات گردش کرنے لگے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جواب ملنا اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ میں اٹھ کر پتہ نہ کرتا کہ وہ کون مہربان ہے جو مجھے وحشی شریفہ کے چنگل سے چھڑا کر یہاں تک لایا ہے۔ شریفہ کے بارے میں میری حتمی رائے یہ تھی کہ وہ یقیناً کسی جنم میں چڑیل رہی ہوگی۔ خدا گواہ ہے کہ اس کا مکہ اتنا طاقتور تھا کہ میرا جبڑا تک ہل کر رہ گیا تھا۔ میں یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ درد کی تیز لہر نے مجھے شریفہ یاد دلائی اور میں نے سر پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر تک یوں ہی رہا، پھر جیسے ہی آنکھیں سامنے کی طرف کی، میرا پورا وجود برف ہو گیا۔ یوں لگا جیسے میں پھر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سامنے انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر تھا۔ میرے بالکل سامنے کرسی پر فہمی بیٹی خاموشی سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ کمرے میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ دوڑ لگا دوں، پھر ذہن میں آیا کہ جو اتنے اطمینان سے بیٹھی ہوئی ہے اس نے یقیناً کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا۔ فہمی، تم یہاں؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور جواب دینے کی بجائے دوبارہ مجھے گھورنے لگی۔ میں مزید بوکھلا گیا۔ فہمی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ میرا یہ بونگا سوال سن کر فہمی کم از کم ایک آدھی جوتی تو میری طرف ضرور اچھالے گی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ خاموشی سے مجھے گھورتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے کسی سوال کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ یا تو اسے کسی نے منع کیا تھا یا وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دوسرا خیال زیادہ درست ثابت ہوا، وہ واقعی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور جو صورت نظر آئی اسے دیکھ کر میرا دماغ پھر بھگ سے اڑ گیا۔ پتہ نہیں وہ کیسا منحوس دن تھا کہ دل و دماغ پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں سے شریفہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ میری طرف دیکھتی اس نے عجیب سا برا منہ بنایا، پھر تیزی سے فہمی کی طرف بڑھ گئی اور اس کے کان میں کچھ کہنے لگی۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سننے کی طرف لگا دی، لیکن کچھ نہ سن سکا، اگرچہ اس کا یہ عمل اسلامی شعائر کے خلاف تھا کہ وہ ایک تیسرے بندے کی موجودگی میں دوسرے بندے سے کان میں باتیں کر رہی تھی۔ تاہم میں مجبور تھا، ورنہ اسے ضرور سمجھاتا۔ بات کرنے کے بعد وہ مڑی اور اطمینان سے کھڑی ہو کر مجھے گھورنے لگی۔ میں بدحواس سا ہو رہا تھا۔ فہمی بھی مجھے گھور رہی تھی اور شریفہ بھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شریفہ کی یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ میری ملازمہ ہے۔ فہمی نے لب کھولے۔ اوہ! میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ میں سب سمجھ گیا تھا۔ قسمت نے پھر مجھے پھنسوا دیا تھا۔ شریفہ شہر کی جس کوٹھی میں کام کرتی تھی وہ فہمی کی ہی تھی۔ اب کی بار میں نے خاموشی اختیار کی۔ آگے تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے۔ یقیناً آج تم نئی نئی شکلیں اچانک دیکھ کر بہت حیران ہو رہے ہوگے۔ میرے پاس تمہارے حیران ہونے کے لیے ایک اور بہت اچھی صورت موجود ہے۔ ذرا بوجھو تو کس کی ہے؟ میں چونک گیا، گویا اور کوئی اور بھی موجود تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے طبیعت کے برخلاف ذہن پر زور دیا۔ یقیناً جانی ہی ہو سکتا ہے۔ شریفہ کے ساتھ مل کر وہی میرا صحیح کباڑہ کر سکتا تھا، تاہم میں نے اپنا راز فہمی پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر کہو تو بلاؤں؟ فہمی نے میری رائے لی۔ میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں اب وہ کس کو بلانے لگی تھی۔ آ جائیں، اس نے اطمینان سے کہا اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے آنے والے کو دیکھا اور فوری طور پر بے ہوش ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ دروازے میں سے تھانے دار اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ لیجئے، یہ رہا آپ کا ملزم، بڑی مشکل سے قابو آیا ہے۔ فہمی کھڑی ہو گئی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی تھانے دار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور میری طرف بڑھا۔ گرفتاری مبارک ہو کمینے، اس نے ڈنڈے سے میری ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے کہا۔ سیم ٹو یو، میں نے مہذب انداز میں کہا۔ میری بات سنتے ہی تھانے دار کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ میڈم، اب میں اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کروں، آپ نے درمیان میں نہیں بولنا۔ فہمی ہنسی۔ ہاں ہاں، جو چاہے کیجئے، بس اتنا ذہن میں رہے کہ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ نہیں مرتا، نہیں مرتا، یہ مر گیا تو کیا مزہ آئے گا؟ کیوں اوئے الو کے پٹھے، اس دن ٹوانا صاحب کا ورکر بن کر رہائی پا گیا تھا۔ اب دیکھنا میں تجھے کیسا ورکر بناتا ہوں۔ تیرے ٹوٹے نہ کر دیے تو پھر کہنا، تجھ پر 5 ڈکیتیاں ڈالوں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، بے شک مجھ پر پورے ملک کی ڈکیتیاں ڈال دیں، سارے قتل بھی مجھ پر ڈال دیں، ساری چوریاں اور اغوا کی وارداتیں بھی مجھ پر ڈال دیں، لیکن میری طرف سے ایک گزارش مان لیں۔ تھانے دار حیرت سے بولا۔ وہ کیا اوئے؟ میں نے ہاتھ جوڑے۔ مجھے چھوڑ دیں۔ تھانے دار میری بات سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے مجھے کھتی سے پکڑا اور ایک جھٹکے میں سیدھا کھڑا کر دیا۔ اوئے، چھوڑوں گا تو صحیح، لیکن ایسا کر کے چھوڑوں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ آپ کیا کریں گے جی اس کے ساتھ؟ شریفہ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ تھانے دار نے چونک کر شریفہ کی طرف دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ شریفہ ہے، یہ ہمارے گھر کام کرتی ہے، اسی کے گھر تو یہ رہتا تھا۔ شریفہ نے ہی مجھے اطلاع دی تھی کہ یہ اس کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ فہمی بولی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے شریفہ بھی اس کی ساتھی ہے؟ نہیں نہیں انسپکٹر صاحب، یہ ساتھی ہوتی تو کبھی اسے نہ پکڑواتی، یہ تو میری اور آپ کی محسن ہے۔ انسپکٹر نے کھا جانے والی نظروں سے شریفہ کی طرف دیکھا، لیکن کچھ کہنے سے گریز کیا۔ فہمی کی وجہ سے وہ اپنے اختیارات کے لامحدود استعمال سے معذور تھا، لہذا شریفہ والا غصہ بھی اس نے مجھ پر اتارا اور 3-4 کرارے ہاتھ جڑنے کے بعد آواز دے کر سپاہیوں کو بلا لیا۔ میرے چیخنے چلانے کی صلاحیت اچانک دم توڑ گئی۔ کیا فائدہ تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ شریفہ حسب روایت بدمعاشاں لگ رہی تھی۔ میں نے سر جھکایا اور بڑے آرام سے سپاہیوں سے ہتھکڑی لگوا لی۔ فہمی لا تعلقی سے سیٹی بجا رہی تھی۔ وہ میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا۔ کیا جب کسی کا شوہر گرفتار ہوتا ہے تو بیوی اس طرح سیٹی بجاتی ہے؟ میرا دل چاہا کہ اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دوں۔ جس وقت مجھے تھانے کی حوالات میں بند کیا گیا، رات کا وقت تھا، سارے حوالاتی سوئے ہوئے تھے۔ میں نے گنتی کی، وہ تعداد میں 4 تھے۔ حوالات بہت تنگ تھی۔ ایک قیدی آڑا ترچھا ہو کر سویا ہوا تھا۔ اگر اسے سیدھا کرایا جاتا تو کافی ساری جگہ خالی ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے کافی پاؤں مارے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے کہا، مجھے بھی لیٹنے دو۔ کیا کہا؟ کھیلنے دوں؟ ابے یہ حوالات ہے، کوئی ہاکی کا میدان نہیں۔ جواب میں ایک مانوس سی آواز آئی۔ میں چونک اٹھا اور غور کرنے لگا کہ یہ آواز میں نے کہاں سنی ہے، اور اسی لمحے میرے دماغ میں ایک جھپاکا سا ہوا اور میں حوالاتی سے لپٹ گیا۔ ابے یہ کیا کر رہا ہے؟ کون ہے تو؟ ابے چھوڑ۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابا، یہ میں ہوں، کمالہ، تیرا کمالہ۔ میں فرط جذبات سے ابا کے گلے لگ گیا۔ میرا گھر والا۔ ابے کیا بک رہا ہے؟ میں کوئی تیری زنانی ہوں؟ ابا نے حیرانی سے کہا۔ وہ ابھی تک مجھے نہیں پہچان پائے تھے۔ میں نے روشنی میں آتے ہوئے ان کی طرف چہرہ کیا اور ابا یوں اچھلے جیسے انہیں کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہو۔ کمالے تو؟ ہاں ابا، میں تیرا کمالہ، جسے سارے کھوتے کا پتر کہتے ہیں۔ اوئے کمالیہ، ابا بھی مجھ سے لپٹ گئے۔ ہماری آوازیں سن کر پہرے دار تیزی سے ادھر لپکا۔ اوئے، کون شور کر رہا ہے؟
میں اور ابا تیزی سے دبک گئے اور نیچے لیٹ گئے۔ پہرے دار کچھ دیر تک چوکنی نگاہوں سے حوالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر سمجھا شاید کوئی خواب میں بڑبڑا رہا ہوگا اور چلا گیا۔ ابا نے لیٹے لیٹے سرگوشی کی، ابے میں نے تو تیرے کل بھی پڑھ دیے تھے، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں نے دبی دبی آواز میں کہا۔ ابا میری چھوڑ، یہ بتا تو کیسے یہاں آیا؟ ابا کو میری بات پھر ادھوری سنائی دی، تاہم انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں، لہٰذا دانت پیس کر بولے، وہ لڑکی گھر پر پولیس لے آئی تھی اور مجھے پکڑ کر یہاں ڈال دیا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، قسم سے اب تو یہاں دل لگ گیا ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ فہمی مسلسل زیادتیاں کر رہی تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ اچانک مجھے کوئی خیال آیا اور میں نے ابا سے پوچھا، اماں تو ٹھیک ہے نا؟ ابا نے برا سا منہ بنایا، ہاں ہاں ٹھیک ہی ہے، وہ کمبخت تو کبھی بیمار ہی نہیں پڑتی۔ ابا تجھ پر تشدد تو نہیں کیا گیا؟ کیا کہا تہجد؟ ابے تھانے میں کہاں سے تہجد پڑھ سکتا ہوں، کچھ عقل کی بات کیا کر۔ میں نے دانت پیسے اور خاموش ہو گیا۔ فہمی نے طاقتور ہونے کا ثبوت دے دیا تھا اور میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اب نہ صرف مجھے اسے طلاق دینا پڑنی تھی، بلکہ پتہ نہیں وہ بعد میں انتقام بھی کس طریقے سے لے۔ مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے مصیبتیں مول لیے جا رہا تھا۔ کیا حرج تھا اگر فہمی کو طلاق دے دیتا اور اطمینان سے اپنے گھر چلا جاتا؟ بعض اوقات انسان اپنے تئیں جتنے بھی اچھے فیصلے کرتا ہے وہ اس کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ کمالے 5 لاکھ کہاں ہیں؟ ابا نے مکمل رازداری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا اور بے اختیار میری آہ نکل گئی۔ ابا سارے واقعے سے بے خبر تھے اور اب تک یہی سمجھ رہے تھے کہ میں فہمی سے 5 لاکھ وصول کر چکا ہوں۔ ابے بتاتا نہیں، رقم کدھر ہے؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ ابا رقم نہیں ملی۔ میں نے اپنے آتے ہوئے آنسو ضبط کیے۔ حیرت انگیز طور پر ابا کو میرا پورا جملہ سمجھ آ گیا۔ وہ بری طرح چونکے۔ کیا مطلب؟ ابے رقم، وہ 5 لاکھ؟ ہاں ابا، وہ نہیں ملے۔ کیوں کیوں کیوں؟ انہوں نے دایاں کان بالکل میرے منہ کے قریب کر لیا۔ وہ اس لیے کہ میں نے ابھی تک فہمی کو طلاق نہیں دی ہے۔ ابے یعنی کہ تو نے اسے نکاح پڑھوا لیا تھا اور وہ تیری بیوی ہے؟ ابے سچ کہہ رہا ہے؟ ابا کا چہرہ چمکنے لگا تھا اور میں مزید بجھنے لگا تھا۔ ایسی بیوی سے تو بہتر ہے بندہ گھر میں بکری لے آئے، کم از کم دودھ تو ملتا رہتا ہے۔ ہاں ابا، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے کروٹ بدلی اور پھر گزرے ہوئے تمام واقعات ابا کو من و عن بیان کر دیے۔ ابا نے کان میرے قریب کر رکھے تھے اور آنکھیں پھاڑے میری کہانی سن رہے تھے۔ پوری بات سنتے ہی ان کی آنکھوں میں شعلے رقص کرنے لگے۔ ابے اس کی کیا مجال کہ وہ تجھے خاوند نہ تسلیم کرے، میں کل ہی تھانے دار سے بات کرتا ہوں۔ ابا نے ایسے کہا جیسے تھانے دار ان کا ماتحت ہو۔ نہیں ابا، ابھی یہ بات کسی سے بھی نہیں کرنی، ورنہ رہی صحیح بازی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، بال ملتے رہ جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ یہ بال درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ وہ چونکے اور میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ صبح ہوتے ہی تھانے دار کے کمرے میں میری پیشی ہو گئی۔ وہ کرسی پر اکڑ کر بیٹھا تھا اور خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی سپاہی مجھے لے کر اندر آئے، وہ کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ لگاؤ اب نعرہ، ٹوانا صاحب زندہ باد، ٹوانا صاحب زندہ باد، ٹوانا صاحب زندہ باد۔ میں سمجھا شاید واقعی نعرہ لگانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اس پر وحشت سوار ہو گئی۔ اس نے میری انگلیوں میں ڈنڈا پھنسا کر زور سے دبانا شروع کر دیا۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اچانک تھانے میں ایک گرجدار آواز گونجی اور میرے سمیت تھانے دار بھی چونک اٹھا۔ میں نے گردن گھمائی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سیٹھ خوبصورت غصے سے تھانے دار کو گھور رہا تھا۔ سیٹھ کو دیکھتے ہی تھانے دار کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے جلدی سے ڈنڈا میری انگلیوں سے نکالو، چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے سیٹھ سے ہاتھ ملانے لگا۔ سیٹھ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے تھے تم؟ سیٹھ نے دوبارہ پوچھا۔ سیٹھ صاحب، یہ الو کا پٹھا آپ کی بیٹی کو تنگ کر رہا تھا، میں نے پکڑ لیا۔ ڈونٹ موو، بکواس مت کرو، ہم تمہیں لائن حاضر کروا دیں گے۔ تمہیں پتہ ہی یہ کون ہے؟ یہ ہمارا داماد ہے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تم ہمارے داماد کو تھانے میں لاؤ۔ سیٹھ کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ سیٹھ کا جملہ سنتے ہی تھانے دار کو چکر سا آ گیا۔ اس نے میز کا سہارا لیا اور غور کرنے لگا کہ کیا جو اس نے سنا ہے وہی سیٹھ نے کہا ہے۔ یہ آپ کا داماد، یہ فروڈیا؟ کنگریچولیشن، زبان کو لگام دو ورنہ کھڑے کھڑے ڈسمس کروا دوں گا۔ سیٹھ غورایا، لیکن سیٹھ صاحب یہ تو… بس صفائی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسے لے جانے آئے ہیں۔ تھانے دار اچھل پڑا۔ نہیں سیٹھ صاحب، خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ آپ کا داماد نہیں ہے۔
میں سمجھ گیا کہ اب مجھے بولنا چاہیے، لہذا رو دینے والے انداز میں سیٹھ سے کہا، انکل خدا کے لیے مجھے بچا لیجیے ورنہ یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ سیٹھ کی آنکھوں میں دنیا بھر کا پیار سمٹ آیا۔ شٹ اپ، فکر نہ کرو میرے بچے، میں آ گیا ہوں۔ تھانے دار ادھر ادھر بل کھاتا پھر رہا تھا۔ سیٹھ صاحب ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میری بات سن لیجیے۔ اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ کمرے میں فہمی داخل ہوئی اور سیٹھ کو دیکھتے ہی بوکھلا گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیٹھ یوں تھانے میں بھی آ سکتا ہے اور یہاں اس کی ملاقات مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیڈی آپ یہاں؟ تھانے دار خوش ہو گیا۔ لیجیے سیٹھ صاحب، میڈم بھی آ گئی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ میڈم، یہ الو کا پٹھا اپنے آپ کو آپ کا خاوند بتا رہا ہے۔ فہمی کے چھکے چھوٹ گئے، وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ سیٹھ کی آواز آئی، بتاؤ فہمی، بتاؤ اس جاہل انسپکٹر کو کہ حقیقت کیا ہے۔ فہمی کا گلا خشک ہو گیا، اس نے گھبرا کر اشارے سے پانی مانگا۔ ایک سپاہی دوڑا گیا اور فہمی کے لیے پانی لے آیا۔ میں بخوبی سمجھ گیا کہ گیند 80% میرے کورٹ میں آ چکی ہے۔ پانی پیتے پیتے فہمی کو غوطہ لگ گیا اور وہ کھانستی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں اس کی ساری چالاکیاں سمجھ رہا تھا، آخر خاوند تھا اس کا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کوئی جواب سوچ رہی ہے، لیکن شاید حالات ایسے بن چکے تھے کہ اس سے کوئی بھی جواب سوچا نہیں جا رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک باہر بھی نہیں رہ سکتی تھی، لہذا پسینے میں شرابور دوبارہ اندر آ گئی۔ میڈم بتائیے نا حقیقت۔ تھانے دار نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ فہمی نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی اور ایک نظر مجھ پر، پھر آہستہ سے بولی، انسپکٹر صاحب آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ تھانے دار حیرت سے فہمی کو دیکھنے لگا۔ چھوڑ دوں؟ لیکن میڈم اسے تو آپ نے خود، اسے حقیقت بتاؤ۔ حقیقت تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، سیٹھ نے فہمی کو ڈانٹا۔ میں اس وقت زندگی کا مزیدار ترین لمحہ انجوائے کر رہا تھا۔ فہمی کے گرد جال اتنا مضبوط بن چکا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی نکل نہیں سکتی تھی، اور پھر میری توقع کے عین مطابق اور تھانے دار کی توقع کے برخلاف فہمی کا جواب موصول ہو گیا۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ چہرہ اٹھایا اور تھانے دار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ میرے شوہر ہیں، تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ میرے شوہر کو جھوٹے الزام میں پکڑ کر تھانے لاؤ؟ فہمی یکدم الٹا پڑ گئی، یہ اس کا پرانا اسٹائل تھا۔ تھانے دار ہکا بکا رہ گیا۔ لڑکی باپ کی موجودگی میں خود اقرار کر رہی تھی کہ میں اس کا خاوند تھا، اب تو کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ تھانے دار حیرانی کی اتنی شدید کیفیت میں تھا کہ اس سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ بندہ جسے وہ ایک 3rd کلاس محلے کی 4th کلاس گلی سے مارتے پیٹتے تھانے میں لایا تھا، وہ اتنی خوبصورت لڑکی کا خاوند تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر تھانے دار نے سر ہلایا، ٹھیک ہے میڈم، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ اسے لے جا سکتی ہیں۔ اب حیران ہونے کی باری میری تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس پر تھانے دار کو کچھ نہ کچھ تو باس پرس کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بڑے آرام سے مان گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فہمی بات کے دوران تھانے دار کو اپنی خوبصورت آنکھ مار چکی ہے، اور آنکھ مارنے کا ایک ہی مطلب ہوا کرتا ہے کہ فی الحال جو کہا جا رہا ہے اسی کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ میں بیچارہ خوش ہو گیا کہ اب فہمی واقعی میری بیوی کہلائے گی۔ سیٹھ نے معاملہ سدھرتے دیکھا تو ایک دم اس کی باچھیں کھل گئیں۔ بھائی واہ واہ، مزہ آ گیا، یعنی کہ شکر ہے کہ میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا، ورنہ اس نکمے تھانے دار نے تو میرے داماد کا قیمہ بنا دینا تھا۔ چلو بھائی فہمی، اب گھر چلتے، میں اپنا داماد واپس ملنے کی خوشی میں سے کچھ نئے شعر سنانا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی آپ چلیں، میں آتی ہوں، فہمی نے کہا، اور مجھے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ وہ یقیناً کچھ بدلنے کے چکر میں تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، فہمی تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تمہیں کون سا اتنا ضروری کام ہے؟ چلو میرے ساتھ، چلو چلو جلدی کرو۔ میں نے پوری ذمہ داری سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فہمی نے دانت بنچ گئے، لیکن میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا، کون الو کا پٹھا مجھے اس کا ہاتھ پکڑنے سے روک سکتا تھا؟ میں نے اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ سیٹھ نے داماد اور بیٹی کا یہ پیار دیکھا تو خوشی سے سر دھننے لگا۔ بھائی کیا محبت ہے آپس کی! اسی موقع پر ایک فی البدیہہ شعر ہوا ہے، عرض کیا ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے اگر ہاتھوں میں اپنے بم نہ ہوں گے۔ میں نے کھل کر اسے داد دی اور فہمی کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ فہمی غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی، اس کا انگ انگ بھڑک رہا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ سلامت رکھے، میرا سسر میرے ساتھ تھا۔ ہاتھ چھوڑو کمینے! فہمی نے بھیانک سرگوشی کی۔ میں نے مزید سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ہاتھ کہاں تھا، یہ تو کوئی مکھن کی ٹکیا تھی۔ آج اگر کوئی مجھے پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگانے کو کہتا تو میں بلا تامل لگا دیتا۔ آئی لو یو فہمی، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں، میں نے جوابی سرگوشی کی۔ تم انسان نہیں گدھے ہو، گدھے تو کیا گدھے کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟
ہوتا ہے، لیکن وہ صرف گدی کی امانت ہوتا ہے۔ جاؤ، تمہیں اس وقت کسی گدی کے پاس ہونا چاہیے۔ تمہارا اندازہ کتنا درست ہے۔ میں خوش ہو گیا اور فہمی دانت پیس کر رہ گئی۔ 5 لاکھ والی بات دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیٹھ آگے آگے جا رہا تھا۔ فہمی، اب مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے، تم میری بیوی ہو، بس میری بن جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو؟ فہمی نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میں تمہاری خاطر 4-5 خوبصورت لڑکیاں پھنسا سکتا ہوں، پورا امرود کھا سکتا ہوں، 2 دن مسلسل سو سکتا ہوں، ایشوریا کی فلم دیکھ سکتا ہوں، باتھ روم کا دروازہ بند کیے بغیر نہا سکتا ہوں، امجد اسلام امجد کے سر پر چڑھ کر گھیسیاں لے سکتا ہوں۔ او شٹ اپ! جیسے تم گھٹیا، ویسے تمہارے کام گھٹیا۔ دیکھو دیکھو، مجھے گھٹیا مت کہنا، میں گھٹیا لگتا ضرور ہوں لیکن ہوں نہیں۔ تم 100% گھٹیا ہو، یہ مت سمجھنا کہ تم نے میدان مار لیا ہے۔ فی الحال تو تم بچ نکلے ہو، لیکن بہت جلد تمہارا وہ حشر ہوگا جو تمہارے سر کا ہوا ہے۔ میں نے چونک کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ بال کافی اگائے ہوئے تھے، ٹن کروائی جا سکتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ فہمی نے کہا تھا کہ اس کے پہلے خاوند کی اگر ٹن کروا دی جائے تو وہ بالکل میری شکل کا نکل آئے گا، تو کیا اگر میں بال رکھ لوں تو اس جیسا لگنے لگوں گا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے دوبارہ سر پر ہاتھ پھیر کر بالوں کی لمبائی ناپی۔ اصولی طور پر جس اسپیڈ سے بال بڑھ رہے تھے، میں بہت جلد اس کے پہلے خاوند کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ ویری گڈ، میں نے خود کو داد دی۔ سیٹھ خوبصورت گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور پچھلا دروازہ ہمارے لیے کھلا تھا۔ ہم دونوں گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے سرگوشی کی۔ تمہارے باپ کی وجہ سے آج اللہ نے بہت سارے کرم کر دیے ہیں، وہ تنک کر بولی۔ ظاہری بات ہے، میرا باپ ہے، تمہارا بھی کوئی باپ ہوتا تو تمہیں احساس ہوتا۔ اس نے گالی دی۔ مجھے کرنٹ سا لگا۔ ابا کا تو میں نے سوچا ہی نہیں، وہ اندر حوالات میں پڑے تھے اور میں دوبارہ انہیں چھوڑ کر سیٹھ کی کوٹھی میں جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے فہمی کے کان میں کہا، پلیز میرے ابا اندر ہیں حوالات میں، انہیں تو رہا کروا دو۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، غور سے میری بات پر دھیان دیا، پھر کچھ سوچا اور اچانک اتنا زور در کے کہا لگایا کہ میں کانپ کر رہ گیا۔ سیٹھ نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ فہمی ہنستی جا رہی تھی۔ سیٹھ بات کو سمجھے بغیر اس کے ساتھ زور زور سے کہے لگانے لگا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ فہمی کس بات پر کہے لگا رہی ہے، کہیں پھر سے ایکٹنگ تو نہیں کر رہی۔ سیٹھ کہے لگا لگا کر تھک گیا تو گاڑی سے اتر کر فہمی کے قریب آیا اور بولا، بھئی آج تو بڑا ہنسایا تم نے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ کس بات پہ ہنس رہی ہو؟ فہمی جواب سوچ چکی تھی، فوراً بولی، ڈیڈی شاہ رخ تھانے میں کتنے پریشان لگ رہے تھے، بس یہی سوچ کر ہنسی آ گئی۔ سیٹھ دیوانہ وار کہے لگانے لگا، لیکن میں کھٹک رہا تھا، ضرور کوئی اور بات تھی جس نے فہمی کو یکدم خوش کر دیا تھا۔ ارے میں اپنا موبائل تو اندر ہی بھول آئی، آپ لوگ بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی تھانے کے اندر چلی گئی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کچھ ایسا ضرور تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں شرط لگا کے کہہ سکتا تھا کہ فہمی کا موبائل اس کے پرس میں تھا، تو پھر وہ اندر کیا لینے گئی تھی؟ میں گاڑی سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ سیٹھ ہنستے ہنستے دوبارہ فرنٹ سیٹ پر برجمان ہو چکا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی فہمی دمکتے چہرے کے ساتھ برآمد ہوئی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ قریب آتے ہی اس نے میرے گال پر ایک چٹکی لی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مجھے بھی کھینچ کے ساتھ بٹھا لیا اور ڈرائیور سے بولی، چلو۔ مجھے الہام ہو گیا کہ بہت جلد ذلت پریڈ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سارے راستے تو وہ گنگناتی رہی۔ میں جو کچھ دیر پہلے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ میرا تجربہ تھا کہ فہمی جب بھی اس طرح خوش ہوتی تھی، میرا کباڑہ قریب ہوتا تھا۔ مصیبت تو یہ تھی کہ میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوٹھی پر پہنچتے ہی سیٹھ گاڑی سے نکل کر سیدھا اندر چلا گیا۔ میں اور فہمی اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ پٹھان چوکیدار مجھ پر نظر پڑتے ہی سکتے میں آ گیا۔ پتہ نہیں میرے بارے میں بعد میں سے کیا بتایا گیا تھا، تاہم اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی ہوئی تھیں۔ میں فہمی کے ساتھ چل رہا تھا اور ہر لحاظ سے گھر کا ایک اہم فرد دکھائی دے رہا تھا۔ اندر جاتے ہی سیٹھ تیزی سے باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ فہمی صوفے پر برجمان ہو گئی۔ شوہر صاحب کچھ کھائیں گے؟ اس نے بڑے پیار سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کے پاؤں پڑ جاؤں اور معافیاں مانگنا شروع کر دوں۔ وہ مسلسل مجھے زج کر رہی تھی۔ بات کیا ہے؟ بڑی خوش نظر آ رہی ہو، میں نے پوچھا۔ صرف خوش نہیں یار، میں آج بہت ہی خوش ہوں اور تمہاری مشکور ہوں کہ تم نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ میں اچنبھے میں پڑ گیا۔ کون سا مسئلہ؟
وہ ہنسی، تمہارا نام ہی کمال نہیں، تم خود بھی کمال ہی ہو بھائی۔ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ اب تم سے کیسے جان چھڑا سکوں گی، اسی لیے تمہیں دوبارہ 5 لاکھ کی پیشکش کی، لیکن تم نے اپنے باپ کے حوالات میں رہنے کا ذکر کر کے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کیا مطلب؟ میں زور سے چونکا۔ مطلب یہ کمال ہے جی کہ میں نے انسپکٹر کو کہہ دیا ہے اب تک وہ تمہارے باپ کی ہڈی پسلی ایک کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر چکے ہوں گے۔ بھائی کس کی ہڈیوں کی بات ہو رہی ہے؟ سیٹھ خوبصورت باتھ روم سے نکل آیا۔ فہمی جلدی سے بولی، وہ ڈیڈی، شاہ رخ کو اصل میں بڑی ہڈی والا گوشت پسند نہیں، صرف اسی پر بات ہو رہی تھی۔ سیٹھ نے سر ہلایا، بھائی آئی لو مٹن، مجھے تو چکن بہت پسند ہے۔ ارے چکن سے یاد آیا، کھانے کا کیا انتظام کیا ہے بھائی؟ بڑی بھوک لگی ہے۔ فہمی نے خانسامہ کو آواز لگائی۔ میرے دماغ میں جھکڑ سے چلنے شروع ہو گئے۔ یعنی فہمی اب میرے باپ کو بطور ہتھیار استعمال کر کے مجھے بلیک میل کرے گی؟ قصور میرا ہی تھا، میں تو ابا کو حوالات میں بند کروا کے بھول چکی تھی۔ میں نے ہی اسے یاد دلایا تھا کہ ابا ابھی تک حوالات میں ہیں۔ یقیناً موبائل لینے کے بہانے جب وہ اندر گئی تھی تو تھانے دار کو بہت کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ خانسامہ کھانا لگانے لگا تھا، میں چپ چاپ اوپر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ یہ وہی بیڈ روم تھا جہاں سے مولوی صاحب کو کرسی پر پلٹ کر نکاح نامے سمیت فرار ہوا تھا۔ نکاح نامہ یاد آتے ہی میں نے جلدی سے جیب میں ہاتھ مارا۔ نکاح نامہ موجود تھا۔ ویسے یہ بڑی خطرناک بات تھی کہ میں نکاح نامہ جیب میں لیے پھرتا تھا۔ اگر کہیں گم ہو جاتا یا تھانے دار میری تلاشی کے دوران برآمد کروا لیتا تو میرے پلے تو کچھ نہیں رہنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فہمی بھی اندر آ گئی۔ اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا، میری طرف بڑھاتی ہوئی بولی، لو تمہارا فون ہے۔ میرا فون میں سر کھجانے لگا اور آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو کے بعد دوسری طرف کی آواز سنتے ہی میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ ابے کمال ہے، مجھے بچا لے ورنہ یہ مجھے پولیس مقابلے میں پار کر دیں گے۔ ابا گر گڑائے۔ ابا تو فکر نہ کر، کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی کچھ کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ نہاتا ہوں؟ ابھی شرم نہیں آتی؟ باپ پولیس مقابلے میں مرنے کو ہے اور تجھے نہانے کی پڑی ہے۔ ابے نہانے وہانے کو گولی مار، میری فکر کر میری۔ اوہو ابا، یہ لڑکی میری بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دو ورنہ تمہارے باپ کی بربادی کروں گی۔ کیا کہا؟ مجھ سے شادی کرے گی؟ ابے کمال ہے، کس موقع پر کون سی خوشخبریاں سنا رہا ہے؟ ابے دے دے اسے طلاق، بچا لے اپنے باپ کو۔ میں غصہ کھا گیا۔ ابا وہ تجھ سے شادی نہیں، تیری بربادی چاہتی ہے۔ اوئے گنجے منوس، 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر تو نے میڈم کو طلاق نہ دی تو اپنے باپ کے کل پڑھ لینا۔ تھانے دار ابا کے ہاتھ سے فون چھینتے ہوئے چلایا اور فون بند کر دیا۔ میں ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا۔ لاؤ فون مجھے دے دو۔ فہمی نے ہاتھ آگے کیا اور میں نے بے دلی سے فون اسے تھما دیا۔ کیا پروگرام ہے؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کھانا کھا کر کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھا شاید وہ واقعی میرا پروگرام پوچھ رہی ہے۔ وہ دانت پیستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس کمالے بس، بہت ہو چکا۔ اب کی بار اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی یا مسئلہ کھڑا کیا تو تمہیں یتیم ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا اور اپنے باپ کی موت تمہارے سر ہوگی۔ بولو طلاق دیتے ہو یا نہیں؟ فہمی میری بات تو سنو۔ کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ تمہیں ابھی مجھے سادہ کاغذ پر طلاق لکھ کر دینا ہوگی اور انگوٹھا بھی لگانا ہوگا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میرا یقین کرو۔ گنجے بکواس بند کرو، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تمہارا باپ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ سیٹھ کو جا کر درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ابا کو حوالات سے نکلوا لے، لیکن پھر بے بسی سے یہ سوچ کر رک گیا کہ سیٹھ کو تو فہمی پہلے ہی بتا چکی ہے کہ میرے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ اسی لمحے مجھے ایک عجیب سا خیال آیا اور میں چونک اٹھا۔ سیٹھ کو کس نے بتایا کہ میں حوالات میں تھا؟ میں نے خود کو کوسا۔ یہ سوال تو مجھے فوراً سیٹھ سے کرنا چاہیے تھا۔ لگتا ہے کچھ سوچ رہے ہو، نہ سوچو گر پڑو گے۔ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تمہیں بھی سوچنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے باپ کو کس نے بتایا کہ میں حوالات میں ہوں؟ وہ وہاں کیسے پہنچا؟ میری بات سنتے ہی فہمی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تم فوراً ڈیڈی سے پوچھو۔ کیسے پوچھوں؟ میرے باپ کی زندگی کی گھڑیاں کم ہو رہی ہیں، میں تو شدید پریشانی کے عالم میں ہوں۔ ڈونٹ وری، تمہارے باپ کو کل تک کچھ نہیں ہوگا۔ میں انسپکٹر کو فون کر دیتی ہوں، تم جاؤ نیچے جاؤ اور ڈیڈی سے پوچھو کہ وہ حوالات کیسے پہنچے۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں فہمی کی طرف دیکھا۔ اس نے سر ہلایا اور میں تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا نیچے آ گیا۔ سیٹھ خوبصورت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا اور میں نے اس کے ساتھ والی کرسی سنبھال لی۔ الو کا پٹھا، سیٹھ بڑبڑایا اور میں ہڑبڑا گیا۔ جی کیا کہا؟ الو کا پٹھا، اس نے دوبارہ زور دے کر کہا۔ میں نے جلدی سے اپنا جائزہ لیا کہ شاید مجھ میں کوئی ایسی خامی نمودار ہو گئی ہو، لیکن میں ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔
الو کا پٹھا، سیٹھ کی آواز آئی۔ یہ آپ مجھے سنا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ میں نے احتیاطاً پوچھا۔ سیٹھ نے ایک دم میری طرف دیکھا، پھر مکمل رازداری سے بولا، کان ادھر لاؤ۔ میں متجسس ہو گیا اور کان سیٹھ کے منہ کے قریب کر لیے۔ سیٹھ پوری قوت سے چیخا، الو کا پٹھا۔ پھر وہ لہک لہک کر گانے لگا، کیسے ندم ہے داماد، مکتا خوب ہے، میں نے بے دھیانی سے کہا۔ سیٹھ نے چند لمحے میری بات پر غور کیا، پھر اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ مکتا تو اس آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے۔ میں بوکھلا گیا، مجھے کیا پتا تھا کہ میرا جملہ بالکل فٹ بیٹھے گا۔ میں نے جلدی سے کہا، میرا مطلب ہے انکل، ساری ندم خوب ہے، شروع سے لے کر مکتے تک۔ سیٹھ کی باچھیں کھل گئیں اور وہ آداب آداب کرنے لگا۔ انکل ایک بات تو بتائیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں تھانے میں ہوں؟ سیٹھ نے یکدم گھور کر مجھے دیکھا، پھر رازداری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، اس گھر میں تمہارا ایک ہمدرد رہتا ہے، اس نے بتایا تھا۔ میرا ہمدرد؟ میں چکرا گیا۔ ہاں، تمہارا ایک ہمدرد، اس نے مجھے بتایا کہ تم تھانے میں ہو۔ کیا نام ہے اس ہمدرد کا؟ اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ اس گھر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا جو میری حمایت میں لبیک کہہ سکتا۔ میں سوچنے لگا کہ اس گھر میں کون کون مجھے جانتا ہے۔ ایک تو ہو گیا سیٹھ خوبصورت، دوسری ہو گئی فہمی، تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ ذہن پر زور مت دو، ٹن متاثر ہو جائے گی، سیٹھ نے مجھے پچکارا۔ اور اسی لمحے میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ پٹھان چوکیدار کو تو میں بھول ہی گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، تو کیا چوکیدار میرا ہمدرد ہے؟ یا اللہ خیر! اتنے میں دروازہ کھلا اور چوکیدار اندر داخل ہوا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں اپنائیت پھیل گئی۔ اس نے نظریں میری طرف رخ سیٹھ کی طرف کرتے ہوئے کہا، آپ کا بھائی آئی ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کوئی خاتون آئی ہے یا مرد۔ سیٹھ نے چونک کر چوکیدار کی طرف دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، آئی ایم گوئنگ، میں آ رہا ہوں۔ خانسامہ نے کھانا لگا دیا تھا، لیکن سیٹھ نے سگار سلگایا اور کھانا وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میں نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے بریانی اور قورمے پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ ابا اکثر فرماتے تھے کہ اچھا کھانا اور اچھا نہانا قسمت سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ کھانے کے حوالے سے ابا کے ندیدے پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اماں بتاتی ہیں، جوانی میں ایک دفعہ ابا کو ان کے ایک دشمن نے بیچ سڑک پر بہت مارا۔ ابا ٹھیک ہوتے ہی دشمن کو قتل کرنے لمبی سی چھری بغل میں لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ دشمن مہماندار بندہ تھا، اس نے ابا کو نہ صرف بٹھایا بلکہ ڈٹ کے کریلے گوشت بھی کھلائے۔ ابا نے سارا کھانا ہضم کرنے کے بعد ڈکار مارتے ہوئے چھری واپس بغل میں رکھی اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس حساب سے میری تو سیٹھ سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پھر میں کیوں نہ ڈٹ کے کھاتا۔ میں کھانا کھاتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا کہ ابا کو حوالات سے کیسے رہا کرایا جا سکتا ہے۔ فہمی اوپر انتظار کر رہی تھی کہ میں کب اسے آ کر بتاتا ہوں کہ اس کے باپ کو کس نے میرے بارے میں مخبری کی تھی۔ موقع اچھا تھا، کھانا کھاتے ہی میرا ذہن مزید تیز ہو گیا۔ سیٹھ اپنے بھائی سے ملاقات کر رہا تھا اور میں کچھ ایسا سوچ رہا تھا کہ اب کی بار ناگن بھی بچ جائے، ناگ بھی بچ جائے، لیکن لاٹھی کا ستیہ ناش ہو جائے۔ اور پھر اللہ نے کرم کر دیا، میرے دماغ نے ایک ایسا پلان بتایا کہ میں اشش کر اٹھا۔ میرا دل چاہا کہ اپنی 6-7 چمیاں لوں، لیکن پھر یہ سوچ کر باز رہا کہ کہیں رواج ہی نہ پڑ جائے۔ پلان اتنا زبردست تھا کہ ساری گیم الٹ ہو سکتی تھی۔ میں نے پانی کا لمبا سا گھونٹ بھرا اور ایک نیم کلاسیکل ڈکار مارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اوپر اپنے بیڈ روم کا رخ کرتا، اچانک دروازہ کھلا اور چوکیدار اندر داخل ہوا۔ خوچا، کچھ اور چاہیے تو بتاؤ۔ میں نے قہر آلود نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں شکریہ، میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ خوچا، شکریہ کی کیا بات ہے، تمہارا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ابھی بولو تو تمہارے لیے میٹھا پان لائے۔ اس کے لہجے میں حلاوت بھر آئی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اس وقت یہ خان نہیں بلکہ وہ مہربان ہے جس کی وجہ سے آج میں دوبارہ اس گھر میں ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرا لہجہ بدل گیا۔ خان، ویسے تم ہو بہت اچھے۔ خان کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے شلوار کی جیب میں ہاتھ مار کر نسوار نکالی اور میری خدمت میں راڈو گھڑی کی طرح پیش کی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ پیار کا تحفہ ہے ہماری طرف سے، اسپیشل نسوار۔ میرا دل چاہا کہ خان کو کھری کھری سناؤں، لیکن اس کی مہربانی یاد آتے ہی نسبتاً نرم لہجے میں کہا، خان تم اتنی نسوار کیوں کھاتے ہو؟ خان نے آہ بھری، کیا بتاؤں خوچا، ہم نسوار نہ کھائے تو ہمارا خون رکنے لگتا ہے۔ کمال ہے، ویسے یہ جو تم روز اتنے پیسے نسوار پر خرچ کرتے ہو، ایک ہی دفعہ کوئی اچھا سا گھوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ میں نے تجویز دی۔
خان نے پہلے تو بے دھیانی میں سر ہلا دیا، لیکن بات سمجھ میں آتے ہی چونک اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، باہر سے سیٹ کی آواز آئی اور وہ سب کچھ بھول بھال کر باہر کی طرف لپکا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور خرامہ خرامہ چلتا ہوا اوپر بیڈ روم میں جا پہنچا۔ فہمی بے چینی سے پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی غرائی، اتنی دیر کیوں لگائی؟ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کھانا کھانے نہیں بھیجا تھا، میں اپنی نہیں تمہارے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ بکواس مت کرو، کچھ پتہ چلا؟ ہاں پتہ چل گیا ہے کہ میرے بارے میں تمہارے باپ کو کس نے بتایا تھا۔ کون ہے وہ؟ تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم صرف نام بتاؤ۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ فہمی کی پوری توجہ میری طرف تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے باپ کا مخبر تھانے دار ہے۔ کیا کہا؟ میرا جملہ سنتے ہی وہ اتنی زور سے اچھلی جیسے اس کے سر پہ عدنان سمیع آ گرا ہو۔ یہ بکواس ہے، سراسر بکواس ہے۔ یہ بکواس تمہارے باپ نے کی ہے۔ شٹ اپ، میری پوری بات سنو گی تو بہت فائدے میں رہو گی، کیونکہ تمہارے باپ نے مجھے بہت سی اور بھی قیمتی معلومات فراہم کی ہیں۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور زور سے بیڈ پر مکہ دے مارا۔ میں اطمینان سے بیٹھا اس کی بے چینی سے پیار کشید کر رہا تھا۔ خوبصورتی بھی عجیب چیز ہوتی ہے، جتنا آگ میں جلتی ہے کندن بنتی جاتی ہے۔ یہ لڑکی میرے حواس پر چھاتی جا رہی تھی۔ اب تک تو میں اس سے چھٹکارے کی ترکیبیں سوچتا آیا تھا، لیکن پتہ نہیں مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اس سے کسی قیمت پر علیحدہ نہیں ہو سکوں گا۔ شرعی لحاظ سے وہ میری بیوی تھی اور مجھے اپنی بیوی کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھنے کا پورا حق تھا۔ بولو، میں سن رہی ہوں۔ ایسے نہیں، اب گین میرے کورٹ میں ہے۔ پہلے میرے باپ کو رہا کراؤ، پھر بتاؤں گا۔ تم بھول رہے ہو کہ میرے ایک اشارے پر تمہارے باپ کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، اور تم بھول رہی ہو کہ جو انسپکٹر تمہارے اشاروں پر ناچ رہا ہے اس کی اصل ڈور تمہارے باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تو پہلے دن سے ہی تم پر مر چکا ہوں۔ اوکے، میں تمہارے باپ کو رہا کروا دیتی ہوں، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ تم مجھے طلاق دو گے؟ باپ کو رہا کروانے کے عوض میں تمہیں طلاق نہیں بلکہ وہ معلومات دوں گا جو تمہارے باپ نے تھانے دار کے حوالے سے مجھے دی ہیں۔ میں ابھی تھانے دار سے کنفرم کرتی ہوں، اس نے دھمکی دی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ایسا رسک ہرگز نہیں لے گی، لہذا اطمینان سے پاؤں ہلاتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر پرس سے فون نکال کر تھانے کا نمبر ملانے لگی۔ میں بظاہر خاموش بیٹھا تھا، لیکن میرے ہاتھوں پیروں سے جان نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ اگر اس نے تھانے دار سے بات کر لی تو جتنے جوتے مجھے پڑنے تھے ان کی تعداد کا اندازہ صرف فرشتے ہی لگا سکتے تھے۔ میں اطمینان سے پاؤں ہلا رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جو میرے پاؤں ہل رہے تھے وہ اب اطمینان کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرے سر کے بال بھی کانپنے لگے تھے۔ ہیلو انسپکٹر صاحب، میں فہمی بات کر رہی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ صوفے سے رینگتا ہوا زمین پر آنے لگا۔ مجھے پتا تھا اب میرا صوفہ پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ سارا پلین کھو کھاتے چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے جھوٹ برسوں بعد کھلتے ہیں۔ میں نے تو جب بھی جھوٹ بولا، بولنے سے پہلے ہی کھل گیا۔ فہمی کی آواز مجھے آنا بند ہو گئی تھی اور کانوں میں مسلسل چھتروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شکر ہے میں نے پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہ میری زندگی کا آخری اچھا کھانا ہے تو میں ساری جیبیں قورمے سے بھر لیتا۔ ویسے بھی اتنے عرصے سے یہی سوٹ پہنا ہوا تھا، اب تو یہ واقعی میرا لگنے لگا تھا۔ تمہارا باپ رہا ہو گیا ہے۔ اس نے اتنی اہم بات اتنے عام سے انداز میں کہی کہ 4 منٹ مجھے سمجھنے میں لگے۔ پھر جیسے ہی پورا جملہ میرے دماغ میں اترا میں ہکا بکا رہ گیا۔ کیا کہا؟ تمہارا باپ رہا ہو گیا ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں دہرایا۔ لیکن کیسے؟ تم نے تو تھانے دار کو فون کیا تھا۔ ہاں، میں نے ہی اسے فون کر کے کہا کہ تمہارے باپ کو رہا کر دے۔ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور بتاؤ کہ ڈیڈی نے انسپکٹر کے بارے میں کیا بتایا۔ میرا دل چاہا کہ اٹھ کر خوشی سے ناچنا شروع کر دوں۔ میری کامیاب تدبیر کی بدولت ابا جیل سے رہا ہو گئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب میں اس پر بیٹھنے کا مکمل طور پر حقدار تھا۔ فہمی تو بڑی جلدی پھنس گئی تھی۔ میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ ابا رہا ہوتے کسی کھوتا ریڑھی والے سے لفٹ لے کر گھر پہنچ رہے ہیں۔ میں نے بیٹا ہونے کا صحیح حق ادا کیا تھا۔ مجھے اپنی فہم و فراست پر ناز محسوس ہونے لگا۔ عقل مندی کا احساس مجھے عجیب سا نشہ دے رہا تھا۔ بتاؤ بھی، فہمی نے مجھے خیالات سے نکالا۔ کیسے بتاؤں کہ میرے لیے تم کون ہو، تم پیار ہو، تم گیت ہو، تم… میں نے نانا پوٹی کر کے ڈائیلاگ شروع کر دیے۔ وہ بھی شروع ہو گئی۔ تم خبیث ہو، کمینے ہو، جلدی سے ساری بات بتاؤ ورنہ مجھے غصہ آ گیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور پہلے سے طے شدہ کہانی سے سنانا شروع کر دی۔ تمہارے باپ نے بتایا ہے کہ انسپکٹر اس کا خاص مخبر ہے اور اسی نے فون کر کے اسے بتایا تھا کہ آپ کا داماد تھانے میں ہے۔ تمہارا باپ بتا رہا تھا کہ انسپکٹر اس سے منتھلی 10,000 روپے لیتا ہے۔
اور اس کے مخالفین کو دھمکانے کا کام بھی سر انجام دیتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انسپکٹر عنقریب تمہارے باپ کو کوئی خفیہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا معاوضہ اس نے 5 لاکھ طلب کیا ہے۔ وہ خفیہ بات کیا ہوگی؟ فہمی نے پہلو بدلا۔ پتہ نہیں ہے تو تمہیں اور انسپکٹر کو ہی پتہ ہو کہ تم نے آپس میں کیا خفیہ بات کی ہے۔ شٹ اپ گدھے، اپنی طرف سے اندازے نہ لگا لیا کرو، اور کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے انسپکٹر بلیک میلنگ پر اتر آیا ہے۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ انسپکٹر کو تمہارے بارے میں یہ کیسے پتہ چلا کہ تم میرے ڈیڈی کے داماد ہو؟ میں گڑبڑا گیا۔ اس سوال کا جواب تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، انسپکٹر نے اپنے طور پر معلوم کرایا ہوگا۔ کس سے؟ ہو سکتا ہے شرافت نے اسے ساری بات بتا دی ہو۔ شرافت کون؟ فہمی چونکی۔ وہی شرافت۔ شرافت وکیل؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ وکیل اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے لگے ہاتھوں شرافت کو بھی ملوث کرنا جائز سمجھا۔ فہمی نے ایک ہنکارا بھرا اور خاموشی سے کچھ سوچنے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا، فہمی کیوں ان چکروں میں پڑ رہی ہو؟ ایک دفعہ میرے دل میں تو جھانک کر دیکھو، تمہارے لیے کتنا پیار بھرا ہوا ہے۔ آؤ ایک نئی دنیا بسائیں، اپنا گھر جہاں صرف ہم اور ہمارے 2 درجن بچے ہوں۔ اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں سیدھا صوفے کی پشت سے جا ٹکرایا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے سینڈل اتار لیے۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میں ان کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا اور نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ فہمی میرے پیچھے بھاگی۔ نیچے اترتے ہی میں یکدم خاموش ہو گیا۔ سیٹھ خوبصورت سامنے صوفے پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ فہمی غصے سے پاگل ہو رہی تھی، تاہم اس نے بھی خود پر کنٹرول کیا اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر سینڈل دوبارہ پیروں میں پہن لیے۔ ہمارا خیال تھا کہ سیٹھ ہماری طرف دیکھے گا، لیکن شاید وہ کوئی شیر قابو کرنے کے چکر میں تھا۔ اس نے ہماری طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا اور خاموشی سے سامنے والی دیوار کو تکتا رہا۔ بالآخر میں نے ہمت کی اور سیٹھ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں فہمی کی دست و برد سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ سیٹھ اب بھی خاموش تھا۔ میں 2-3 دفعہ کھنکارا، لیکن سیٹھ نے میری طرف توجہ نہ دی۔ کافی دیر اس طرح گزر گئی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ فہمی کونے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اچانک سیٹھ نے گہرا سانس لیا اور گمبھیر لہجے میں بولا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ میں جہاں تھا وہیں جم گیا۔ فہمی کے بھی پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یقیناً سیٹھ نے ہماری گفتگو سن لی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ یقیناً میری آواز ہی سیٹھ تک پہنچی ہوگی۔ ابا اکثر کہا کرتے تھے کہ تو اتنا اونچا بولتا ہے کہ روز محشر سورہ اسرافیل کے لیے بھی تیری خدمات نہ مانگ لی جائیں۔ ابا اپنی جگہ ٹھیک کہتے تھے، لیکن کم از کم ابا کے معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں آہستہ بولتا تھا تو ان کے کانوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی، اور اگر اونچا بولتا تھا تو وہ غصہ کر جاتے تھے کہ باپ کے سامنے اونچی زبان میں بات کرتا ہے۔ سیٹھ دوبارہ بولا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اب اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل اپلوڈ کر دوں گی۔ یار میں اتنا فنی ناول ہے، مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں۔ آپ سب بھی کمنٹ میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے 2 سے 3 ایپیسوڈ کے بعد میں اس ناول کو وائنڈ اپ کر دوں گی، پھر انشاءاللہ ایک اور اچھا اور خوبصورت سا ناول اسٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اور میری وائس اچھی لگتی ہے، میری محنت وصول ہو جائے گی، کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔